السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں۔ تقوی اختیار کریں، چونکہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی نجات کے لیے و انسان کے مقصد حیات تک پہنچنے کے لیے جو ذات و راحلہ و توشہ مقرر کیا ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کو قرآن کریم نے زاد زندگی و زاد حیات انسان مقرر کیا ہے۔ زاد اس سامان کو کہتے ہیں جو انسان کی بقا کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ سفر کے دوران ہر وہ چیز جس پر انسان کی بقا موقوف ہوتی ہے اسے زاد کہا جاتا ہے۔ چونکہ انسان مسافر الی اللہ ہے و مہاجر الی اللہ ہے، مقصد حیات رکھتا ہے، اپنی زندگی کا ایک مقصود رکھتا ہے خلقت کا، اس سفر کو طے کرنے کے لیے اسے زاد و توشہ کی ضرورت ہے۔ وہ زاد تقوی ہے۔ تقوی سے مراد الہی طرز زندگی ہے، زندگی گزارنے کا انداز خدائی، ربانی و الہی ہو۔ اس وقت ہماری زندگیوں کا انداز آبائی ہے، رسوماتی ہے اور تہذیب علاقائی ہے۔ علاقائی تہذیب کے فرزند ہیں ہم۔ طرز زندگی ہمارا علاقائی رسم و رواج متعین کرتے ہیں، یا ہمارے آباء و اجداد و باپ دادا کی قائم کی ہوئی رسمیں، یہ ہمارا طرز زندگی ہے ہر شعبے کے اندر، خواہ وہ دین کا شعبہ ہو، سماج کا شعبہ ہو، عبادت کا شعبہ ہو، عام معاشرت ہو، معیشت ہو۔ اس کے اصول ہم نے آباء سے لیے ہیں، خود سے لیے ہیں، خود بنا لیے ہیں۔ اللہ نے اصول بنائے ہیں، انہیں ہم نے تبرک کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب بھی آبائی زندگی میں برکت ڈالنی ہو تو وہ تھوڑا سا دینی کام کر لیں، لیکن زندگی آبائی اصولوں کے مطابق بسر کر رہے ہیں۔ یہ زندگی آبائی اصولوں کے مطابق ہمیں وہاں پہنچائے گی جہاں آباء پہنچے ہیں، وہاں نہیں پہنچائے گی جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ الہی اصولوں کی طرف آؤ، تعالوا الی ما انزل اللہ، جو کچھ خدا نے تمہارے لیے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آباء سے جو کچھ پایا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ماں باپ نے جو بتایا ہے، باپ دادا سے جو ہم نے لیا ہے، سابقہ نسلوں سے، بزرگوں سے جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا۔ اور اس کے بعد قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ کیسے کافی ہے تمہارے لیے؟ اولو کانوا آباؤہم یا آباؤہم لا یعقلون، اگر یہ نادان تھے آباء، تم بھی انہی نادانوں کا راستہ اپناؤ گی، جبکہ تمہارے سامنے الہی راستہ موجود ہے، انبیاء کا راستہ موجود ہے، ائمہ اطہار کا راستہ موجود ہے۔
آپ اسے چھوڑ کر پھر بھی آبا کے طور طریقوں پر پابند رہو گے. اور ایسا ہی ہے، دین ہوتے ہوئے آبا کی تہذیب کے پابند ہیں ہم، قرآن ہوتے ہوئے ہم آبائی رسم و رواج کے پابند ہیں. اس لیے زندگیوں میں تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کو فقط تذکرے کے لیے رکھا ہوا ہے. کہیں بھی اگر ٹائم پاس کرنا ہو یا مصروف کرنا ہو، مشغول کرنا ہو لوگوں کو، اس وقت تقویٰ یاد آ جاتا ہے، اور تقویٰ کے چند حوالے دے کر ہم اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھتے ہیں. تقویٰ عملی زندگی کے لیے ہے. تقویٰ علمی بات نہیں ہے. تقویٰ حالت ہے، انداز ہے، طرز زندگی جو عملی زندگی کے اندر موجود ہونا چاہیے. مثلا جب انسان لباس پہنے اس میں تقویٰ نظر آئے، انسان جب کھانا کھائے اس میں تقویٰ نظر آئے، جب تجارت کرے، کسب و کار کرے، تقویٰ نظر آئے، جو ذمہ داریاں انسان نبھاتا ہے اس میں تقویٰ نظر آئے، تعلیم و تعلم میں تقویٰ نظر آئے. ورنہ کتابوں میں تقویٰ ہو، زبانوں پہ تقویٰ ہو، ممبروں پہ تقویٰ کا ذکر ہو، اور ہمارے وجود، ہماری زندگیاں تقویٰ سے خالی ہوں، تذکرہ تقویٰ کا فائدہ نہیں دیتا. جس طرح سلامتی، صحت و سلامتی کہاں ہونی چاہیے؟ صحت و سلامتی علمی بات نہیں ہے کہ صحت و سلامتی کے اوپر کتابیں لکھیں تو معاشرہ سالم ہو جاتا ہے یا انسان صحت مند ہو جاتے ہیں. صحت آپ کے وجود کے اندر ہونی چاہیے، سلامتی آپ کے اندر ہونی چاہیے. ایسی زندگی بسر کریں کہ صحت مند زندگی ہو، سالم زندگی ہو. اسی طرح تقویٰ زندگی کا انداز نظر آئے، زندگی کے اندر اٹھنے بیٹھنے میں تقویٰ کی جھلک موجود ہو. البتہ تقویٰ کا صحیح معنی جیسے اشارہ کیا ہے کہ تقویٰ طرز زندگی کا نام ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنے ایک خطبے میں بیان فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں، یعنی انقلاب سے پہلے، ایران کی بات کرتے ہیں، انقلاب سے پہلے ایران میں بے وقوفی کو تقویٰ کہتے تھے لوگ. جو بے وقوف آدمی ہوتا تھا اسے کہتے تھے بہت متقی آدمی ہے. پاکستان میں ابھی تک، وہاں تو انقلاب آیا تو یہ معیار ختم ہو گیا کہ بے وقوف آدمی متقی نہیں ہوتا، بلکہ عقل مند ہوشیار آدمی متقی ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں ابھی تک ایسا ہی ہے. پاکستان میں بے وقوف بلکہ جو بالکل ہی عقل سے گزرا ہوا ہو، دیوانہ، پاگل، وہ ولی اللہ کا کہلایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے معاشروں میں کہ جو بہت مقدس شخصیات، ہستیاں ہوتی ہیں، یہ ننگے گندے آلودہ قسم کے لوگ جنہیں نہ طہارت کا علم ہے، نہ عمر بھر میں منہ دھویا ہے، نہ کسی اور چیز کی تہذیب و تمیز ہے، عقل بھی نہیں ہے، بالکل فاقد عقل ہے. اسی کے پاس جاتے ہیں التماس دعا کے لیے، اس سے بچوں کو شفا کے لیے ٹچ کرواتے ہیں، اس سے زندگی کی الجھنیں دور کرواتے ہیں کہ یہ ولی خدا ہے، یہ پیر ہے، یہ مقدس ہے، یہ پہنچا ہوا ہے. جس کی عقل زائل ہو جائے اسے کہتے ہیں باتقوا ہے، احمق ہے، بے وقوف ہے. بے وقوف متقی نہیں ہوتا. تقویٰ کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان عقل مند ہو. بے وقوف کبھی متقی نہیں ہو سکتا، چونکہ پہلا رکن تقویٰ کا اس کے اندر نہیں ہے، عقل. عقل سے مراد کتابیں پڑھنے والی عقل نہیں ہے. دو عقل ہیں انسان کے اندر. ایک عقل اللہ نے دی ہے درس پڑھنے کے لیے، اور ایک عقل دی ہے زندگی گزارنے کے لیے. یہ کتابی عقل سے انسان سیکھ جاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، امتحان پاس کرتا ہے. اس عقل سے زندگی نہیں گزار سکتا. اچھے نمبر لیتا ہے، مدرسے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں بورڈ ٹاپ کرتا ہے، لیکن گھریلو مسائل میں پھنسا ہوتا ہے، الجھا ہوتا ہے. روزمرہ کے مسائل اس سے حل نہیں ہوتے. بعض اوقات ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، عورتیں اور مرد پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی ڈگری نہیں ہے، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے، جن کو انگوٹھا چھاپ لوگ کہتے ہیں، لیکن پورے گاؤں کے مسائل حل کرتے ہیں، پوری برادری کے مسائل وہی ان پڑھ آدمی حل کرتا ہے. اس کے اندر علمی عقل نہیں ہے لیکن عملی عقل ہے.
وہ عقل ہے جیسے زندگی گزارتا ہے انسان اور زندگی کی مشکلات حل کرتا ہے. تقویٰ کے لیے عقل کی ضرورت ہے. بیوقوف کو متقی نہیں کہتے. تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا، عبادتیں مقرر کیں اور ان عبادتوں کا ثمر تقویٰ قرار دیا. جیسے روزے کی غرض و غایت و مقصد اللہ تعالیٰ نے تقویٰ ذکر کیا کہ لعلکم تتقون. روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام، اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ. خصوصاً یہ ایام جو اس وقت گزر رہے ہیں اور میسر ہیں آپ سب کو اور ہم سب کو و تمام مومنین کے لیے بہت ہی نادر و غنیمت فرصت ہے، اور وہ یہ ایام ذی الحجہ ہیں. ماہ ذی الحجہ ماہ حرام ہے، یعنی حرمت والا مہینہ ہے. 4 مہینے حرمت والے، ان میں سے ایک ذی الحجۃ الحرام ہے یا ذو الحجۃ الحرام ہے. ذو الحجہ میں بالخصوص عشرۂ اول، پہلے 10 دن، یہ ایام اہل تقویٰ کے لیے بہت غنیمت ایام ہیں. عشرۂ اول ذی الحجۃ الحرام کا بہت اہم ہے. خصوصاً جو حج پہ مشرف ہیں ان کے لیے تو ہے، لیکن جو نہیں ہیں حج پہ مشرف اور اپنے اپنے اوطان میں، اپنے وطن میں، اپنے گھروں میں، اپنی آبادیوں اور شہروں میں موجود ہیں اس وقت، جیسے ہم آپ ہیں، سب کے لیے یہ 10 دن، یہ عشرہ پورے سال میں انسان کے لیے نمایاں و منفرد عشرہ ہے. تقویٰ کے لیے بہت مناسب ایام یہ ہیں. یہ عشرۂ میقات کہلایا جاتا ہے. عشرۂ میقات خداوند تبارک و تعالی ہے. قرآن کریم نے جو کردار ذکر کیے ہیں، جن ہستیوں کا ذکر کیا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام، ان سب کو جو توفیقات نصیب ہوئی ہیں وہ اسی عشرۂ ذی الحجہ میں نصیب ہوئی ہیں. ان 10 دنوں میں عشرۂ معراج انسان ہے. میقات ہے وہ معراج. میقات سے مراد یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اپنی بارگاہ میں کہ اے موسیٰ 30 راتوں کے لیے آ جاؤ، میقات رب پہ آ جاؤ. میقات رب 30 راتیں ہیں. قوم کو چھوڑو، خاندان کو چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو، اپنے روزمرہ کے معمولات کو ترک کرو اور یہ 30 دن و 30 شب آ جاؤ ہماری بارگاہ کے اندر. پروردگار کے حکم کے مطابق و وعدہ کے مطابق انہی ایام میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ میقات ہے. حج میں بھی میقات ہے، وہ زمینی میقات ہے، لیکن عشرۂ ذو الحجہ یہ زمانی میقات ہے. یہ وہ ایام ہیں جو خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی معراج کے لیے ذکر کیے ہیں، یعنی انسان کی ملاقات اللہ کے ساتھ، انسان بارگاہ خدا میں رہے ان ایام کے اندر. جو توفیقات دوسرے ایام میں انسان کو نصیب نہیں ہوتی، بالخصوص ان ایام میں وہ در انسان پر کھل جاتے ہیں. کچھ ظاہری آداب ہیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان سے سروکار رکھیں، خصوصاً طلاب عزیز، کہ آداب ثنا کے نام سے جو کتابیں ہیں مفاتی میں ہیں، مفاتی الجنان میں بھی کچھ حصہ موجود ہے اس کا، لیکن کچھ دوسری کتب ہیں حتماً یہاں لائبریری میں ہوں گی. اگر نہیں ہیں تو انہیں مدرسے میں طلاب کے لیے فراہم کیا جائے، مومنین بھی ان سے استفادہ کریں اور اپنے گھروں میں بھی رکھیں. بعض علماء کرام نے خصوصاً کتابیں لکھی ہیں اسی موضوع پر کہ انسان اپنے شب و روز کیسے گزارے. جیسے ایک کتاب ہے مرحوم
مرزا جواد ملکی تبریزی کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت نامی معروف عرفاء میں سے و اہل معرفت میں سے تھے، خداوند تعالی رحمت فرمائے۔ ان کی کتاب ہے المراقبات۔ المراقبات یہ کتاب ہے مہینہ گزارنے کے لیے کہ آپ ایک ماہ کس طرح سے بسر کریں، ہر روز کس طرح سے طے کریں آپ، اور مختلف ایام سال کے کس طرح سے بسر کریں۔ اردو میں ترجمہ اس کا موجود ہے، مختلف ناموں سے ہے، کسی نے لقاء اللہ کے نام سے ترجمہ کیا ہے، کسی نے اور نام سے۔ اصل کتاب المراقبات ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے، مفید۔ مرحوم شیخ بہائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے فلاح السائل، اسی موضوع پر ہے۔ اور اسی طرح بعض دیگر بزرگان ہیں، جیسے عدت الداعی ابن فاد ہلی کی کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ بزرگان ہیں جنہوں نے راز تقوی کشف کر لیا ہے اور دوسروں کو بتایا، ہمیں بھی بتایا ہے کہ آپ بھی تقوی کے منزل پر پہنچ سکتے ہو اگر اپنے شب و روز ان آداب کے ساتھ بسر کرو آپ۔ ان میں تمام ان کتابوں میں عشرہ اول ذی الحجہ کا بہت خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پہلا عشرہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، حجاج کے لیے 12 ذی الحجہ تک ہے ایام عبادت کے، لیکن عشرہ ذی الحجہ یہ تمام مومنین کے لیے بالعموم غنیمت فرصت ہے۔ روزہ رکھنا اس میں اولا ہے، سب سے اولا ہے کہ پورے 10 دن روزہ رکھیں آپ، جو رکھ سکتے ہیں، جن کے لیے میسر ہے، مشکل نہیں ہے، بیماری نہیں ہے یا کوئی اور مشقت نہیں ہے، ان کے لیے روزہ رکھیں کہ اس روزے کے متبادل کسی اور دن کا روزہ نہیں ہے جو عشرہ ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ یہ ایام غنیمت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں بلایا، پورا 30 راتیں ذی القعدہ کی 3 راتیں تھیں۔ پچھلا مہینہ جو گزر گیا ہے وہ بھی حرام مہینوں میں سے ہے، یعنی باحرمت مہینہ ہے۔ ذی القعدۃ الحرام صاحب حرمت مہینوں میں سے ایک ذی القعدہ ہے، پچھلا قمری مہینہ جو ختم ہوا ہے۔ وہ 30 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے پوری کر دیں اور وعدہ رب مکمل ہو گیا، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے 10 راتیں اور بڑھا دیں، 10 دن یا 10 راتیں اور بڑھا دی موسیٰ کے معراج کے لیے، غیبت موسیٰ میں اور عبادت موسیٰ میں اضافہ کرنے کے لیے۔ وہ 10 دن یہی عشرہ اول ذی الحجہ تھا، یہ 10 دن بڑھا دیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور اس طرح میقات پروردگار موسیٰ نے تمام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و نقش قدم جو اسی عشرہ ذی الحجہ میں انجام پایا ہے، جو حج بن گیا ہے، کہ میں دوسرے خطبے میں اشارہ کروں گا اس کی طرف۔ حضرت ابراہیم کا نقش قدم وہ بھی اسی عشرہ کے اندر وقوع پذیر ہوا ہے۔ جو کچھ حضرت ابراہیم نے انجام دیا وہ حضرت اسماعیل نے اسی عشرہ اول ذی الحجہ میں وہ منازل طے کی۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں بعض ایسے واقعات نقل ہوئے ہیں جو عشرہ ذی الحجہ میں واقع ہوئے ہیں، اور علماء کرام نے عشرہ ذی الحجہ کے اسرار بیان کیے ہیں۔ آپ عزیزان انشاءاللہ جو باقی ماندہ فرصت ہے، اگر چند دن گزر گئے ہیں اور توجہ نہیں تھی وہ حرج نہیں ہے، باقی فرصت ہے ابھی۔ آج 3 ذی الحجہ ہے ظاہراً، بھلے 3 ذی الحجہ ہے، گجرانوالہ میں بھی 3 ہی ہے والے۔ خوب 3 ذی الحجہ سے آپ جو باقی ماندہ فرصت ہے اس میں استفادہ کریں گے انشاءاللہ،
عید کا روزہ نہیں رکھنا، باقی رکھنے ہیں اگر رکھ سکتے ہیں تو، نہیں رکھ سکتے تو بھی حرج نہیں، اگر معذور ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، مشقت ہے، سختی ہے، زحمت ہے، حرج نہیں، نہ رکھیں روزہ، لیکن باقی کام کریں، اخلاص للہ ان 10 دنوں میں اختیار کریں۔ ان 10 دنوں کا اخلاص انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اوپر خدا حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، علم و حکمت و معرفت کے چشمے جاری کرنے کے لیے اخلاص راستہ ہے، اور اخلاص کے لیے کچھ ایام مخصوص ہیں، اگر خصوصاً ان ایام میں انسان اخلاص اللہ کے لیے اختیار کرے، اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ انسان کے دل پر علم و حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں، خصوصاً جوانان و نوجوانان جن کے دل ابھی آلودہ نہیں ہوئے، پاک ہیں ابھی ان کے دل، یہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مجھ جیسوں کو زحمت ہوتی ہے، لیکن آپ عزیزوں کے لیے آسانی ہے۔ یہ تقویٰ کے لیے ان ایام کو غنیمت سمجھیں۔ ان ایام کے اسرار زیادہ ہیں کہ باعث تقویٰ سے دور ہو جائیں گے پھر ہم، اگر اسرار ذی الحجہ میں زیادہ بات کریں گے، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ عرض ہوگا۔ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تقویٰ کی تشریح فرمائی ہے، تفسیر تنزیل کے ذریعے۔ ان میں ایک اہم موضوع متقین کا مقام ہے۔ مقام متقین قرآن کریم میں بہت اہمیت کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اس سلسلے کی ایک آیت قرآن کریم کی سورہ مبارکہ انبیاء میں ہے، آیا 48 میں۔ آیا 48 مربوط ہے پہلی آیات کے ساتھ، 47، 46 اور 45۔ آیہ 45 سے یہ مطلب شروع ہوتا ہے کہ قل، پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو آیات قل سے شروع ہوتی ہیں، قل اللہ کا فرمان ہے رسول اللہ کو، قل اے رسول کہہ دیں، بتا دیں، پڑھا دیں، سمجھا دیں، یہ بات عام کریں، چونکہ یہ پتے کی بات ہے، جاننے کی بات ہے، اور یہ حتماً ان کے لیے جاننا ضروری ہے، اس لیے آپ کہیں ان کو۔ کہیں سے مراد یہ نہیں کہ صرف اعلان کر دیں، جس طرح یہاں اعلان کر دیا جاتا ہے ایک دفعہ، جس نے سنا سنا، جس نے نہ سنا نہ سنا۔ قل کے ذریعے جو مطالب ہیں، یعنی حتماً سب سمجھیں ان مطالب کو، اگر نہیں سمجھے تو بار بار اس کو سمجھائیں، جب تک سمجھ نہیں جاتا اسے چھوڑیں نہیں آپ۔ قل انما انذرکم بالوحی، آپ انہیں بتا دیں کہ جو کچھ میں انذار کر رہا ہوں، یعنی رسول اللہ انذار کر رہے ہیں، یہ سب وحی کے ذریعے سے ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کر رہے، نہ آپ کو اپنا مطالعہ سنا رہے ہیں، نہ اپنی ذہنیت بتا رہے ہیں، نہ اپنے افکار بتا رہے ہیں، بلکہ وحی کے منبع سے جو کچھ رسول اللہ کو عطا ہوتا ہے و نازل ہوتا ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ بس جو کچھ رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ وحی خدا ہے۔ لا يسمع الصم الدعاء، بہرا آدمی دعوت و پکار نہیں سنتا۔ کچھ لوگ بہرے ہیں، سمن بکمن امیون، اندھے بہرے گنگے۔ کچھ لوگ واقعاً نہیں سنتے، جن کی سماعت کی حس ختم ہو گئی ہے، انہیں قرآن کچھ بھی نہیں کہتا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل نابینا ہیں، یعنی بصارت ہی ختم ہو گئی، دیکھنے پہ قادر نہیں ہیں، یہ عیب نہیں ہے، اس کو نہیں کہتا قرآن عیب ہے۔ یہ گنگا اور یہ بہرا یہ معیوب انسان نہیں ہے، ہر چند عام معاشرے میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ عیب ہے جسمانی، لیکن قرآن میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی پیدائشی طور پر نابینا ہے یا کسی حادثے کے نتیجے میں
اس کی آنکھیں ختم ہو گئیں، بینائی ختم ہو گئی، یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ وہ پھر کیوں قرآن کریم میں امیون بار بار آ رہا ہے مذمت کے طور پر کہ یہ امیون ہیں، نابینا ہیں؟ امیون سے مراد جس کی آنکھیں ہیں، دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن جو کچھ اللہ دکھانا چاہتا ہے، عبرت کی چیزیں، سبق آموز چیزیں، جہاں سے دیکھ کر اس کو کچھ حاصل کرنا ہے، وہ نہیں دیکھتا۔ مثلا اگر ایک جگہ پر بورڈ لگا ہوا ہے کہ ممنوع ہے یہاں سے جانا، یہ چلا جاتا ہے، یہ امیون ہے، اس نے بورڈ نہیں دیکھا۔ نہیں دیکھا سے مراد یہ نہیں کہ اس کی نگاہ نہیں پڑی، دیکھا، نگاہ پڑی، لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، یہ امیون ہے، یہ قابل مذمت ہے، یہ معیوب انسان ہے۔ سمن بہرا انسان، بہرا انسان اسے نہیں کہتے جس کو آواز سنائی نہیں دیتی، بہرا اس کو کہتے ہیں جو واعظ و نصیحت نہیں سنتا، جو تذکر نہیں سنتا، اگر اسے تذکر دیا جائے وہ نہیں سنتا، سن کے اسے انسنا کر دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، اپنی ڈگر پر جاری رہتا ہے، اسی طرح کام کرتا ہے۔ واعظ کیا جائے نہیں سنتا، نصیحت کی جائے نہیں سنتا، موعظہ کیا جائے نہیں سنتا، یہ سمن ہے، یہ عیب ہے، اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ آوازیں سنتا ہے، واعظ نہیں سنتا، آوازیں سنتا ہے، تذکر نہیں سنتا، نصیحت نہیں سنتا، یہ سمن ہے۔ قل انما انذرکم بالوحی، میں تمہیں وحی کے ذریعے انذار کر رہا ہوں۔ ولا یسمع الصم الدعاء، پکار و دعوت بہرا نہیں سنتا، جتنا بلائیں اس کو نہیں سنتا۔ آپ سناتے رہیں، بتاتے رہیں، تذکر دیتے رہیں، تکرار کرتے رہیں، وہ نہیں سنتا۔ اذا ما ینذرون، جب انذار کیا جاتا ہے، بہرے کچھ بھی نہیں سنتے، انذار نہیں سنتے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْخَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، یہی جو بہرے بنے ہوئے ہیں اور نہیں سنتے، تذکر و واعظ و نصیحت نہیں سنتے، انذار پہ کان نہیں دھرتے، جب سختی آ جاتی ہے، عذاب آ جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، مشکل میں پڑتے ہیں، اس وقت پکار اٹھتے ہیں، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا، ہائے افسوس، ہم عذاب میں مبتلا ہو گئے، ہم سختی میں مبتلا ہو گئے، پریشانی میں مبتلا ہو گئے، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم ظالم ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے، پریشانی کے وقت کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی سختی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، نقصان نہ ہو، اس وقت سمن بکمن بنے رہتے ہیں، نہیں سنتے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کی تصویر کشی کر رہا ہے قرآن۔ قیامت کیسے ہوگی؟ ایک تو آپ نے ممبروں سے، ذاکروں، خطیبوں سے قیامت کا منظر سنا ہوا ہے، اور اکثر نے اس کو کمیڈیز بنا کر پیش کیا ہوا ہے قیامت کو، جس طرح کرتے ہیں یہ پاکستان میڈیا، کسی چیز کو بھی کمیڈی بنا کر پیش کرتا ہے، ممبروں پر بھی کمیڈین آ کر یہ قیامت اور یہ مناظر ذکر کرتے ہیں۔ قیامت کا منظر جو ہم ممبروں سے سنتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پکڑ دھکڑ ہوگی، اور اسی پکڑ دھکڑ میں جس طرح مثلا پولیس چھاپے مار رہی ہے اور سیاسی لوگ اپنے حامیوں کو چھڑا رہے ہیں پولیس سے، ایک طرف چھاپے پڑ رہے ہیں، ایک طرف سفارش ہو رہی ہے، ایک طرف چھاپے پڑ رہے ہیں، ادھر سے کال آ رہی ہے ہمارا بندہ ہے چھوڑ دو اس کو، وہ پولیس افسر سلوٹ کر کے چھوڑ دیتا ہے، سر مجھے معلوم نہیں تھا یہ آپ کا آدمی ہے غلط آدمی ویسے ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا ہے اس لیے چھوڑ دو، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پاکستان میں روزمرہ ہو رہا ہے، پولیس آپریشن کرتی ہے، چھاپے مارتی ہے، مشکوک آدمی کو پکڑ لیتی ہے، ادھر سے فون آتا ہے اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دیتے ہیں اس کو، چونکہ اپنی پارٹی کا ہے، حکمران پارٹی کا ہے، تکڑی پارٹی کا ہے،
ممبروں پر قیامت کا یہ منظر ہوتا ہے کہ پکڑ دکڑ شروع ہوگی، اس پکڑ دکڑ میں پھر بعض ہستیاں آئیں گی اور وہ آ کر کہیں گی یہ جو پکڑے ہیں فرشتوں کہیں گے ان کو چھوڑو یہ ہمارے ہیں، فرشتے بھی ادب سے کہیں گے کہ جناب معذرت ہمیں پتہ نہیں تھا یہ آپ کے. یہ ممبروں کی قیامت ہے، خطیبوں کی اور ذاکروں کی خیالی قیامت. یہ خیالی ہے چونکہ خیال انسان کا تصویر سازی کرتا ہے، ہر چیز کی تصویر بناتا ہے. خیال ہے ہی اسی لیے حقیقت کی غیر حقیقی تصویر بنانا. خیال کی قوت سب میں ہے، چھوٹوں میں بڑوں میں ہے، اور اس مقصود کے لیے ہے کہ حقیقت کی غیر حقیقی تصویر بنا کے پیش کریں. آپ تخیل کی مدد سے دین بناتے ہیں، تخیل کی مدد سے نظام بناتے ہیں. اب قیامت کی حقیقی تصویر جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، قیامت میں ہم میزان ترازو رکھیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، بہت ہی معتدل، عدالت و قسط و انصاف والے استوار ترازو رکھیں گے. لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی نفس کسی شخص کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ناانصافی نہیں ہوگی. ایسے دقیق ترازو ہوں گے کہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. ان کان مثقال حبۃ من خردل، اگرچہ وہ عمل اس کا کس کے برابر ہو؟ 3 مبالغے ہیں، 3 مبالغے. مثلا آپ کسی چیز کو نہایت چھوٹا ثابت کریں، مبالغہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیز بہت چھوٹی ہے، بہت باریک ہے، مبالغہ کرتے ہیں، کسی شے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. اس ایک آیت کے اندر 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں عمل کے چھوٹے ہونے کے لیے، کہ یہ عمل اتنا چھوٹا ہو، بہت معمولی ہو. کتنا ہو؟ ایک ہے حبہ، ایک ہے مثقال، اور ایک ہے خردل. یہ 3 لفظ ایک آیت میں استعمال ہوئے ہیں، تینوں چھوٹے ہیں. مثلا جیسے ہم کبھی تشبیہ دیتے ہیں نا چھوٹے ہونے کے لیے، کہ سوئی کے نوک جتنی چیز ہے یہ، یعنی بہت چھوٹی ہے. یا مثلا بھی کہتے ہیں کہ یہ بالکل ذرہ برابر ہے، یہ بال کی طرح باریک ہے، مثلا یہ مبالغہ کرتے ہیں ہم. قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ عمل جو آپ کا قیامت میں ہوگا تولا جائے گا. قیامت کا ترازو اتنا سینسٹیو ہوگا، اتنی حساسیت ہوگی اس کی وزن کی، چونکہ ویٹ جن ترازوؤں سے یہ کانٹا جس کو کہتے ہیں روڈ کے کنارے ٹرک تولتے ہیں، بڑے بڑے ٹرالر، ان پر اگر ایک آدمی کھڑا کر دیا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں بتاتا، چونکہ ٹرک تولنے کے لیے ٹنوں کے لیے اس کا جو کانٹا کا جو پوائنٹ ہے رکھا گیا ہے، جس وزن کو محسوس کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے وہ ٹن ہے، ٹن سے نیچے نہیں بتاتا. اگر ٹن سے چھوٹی چیز کو چلی جائے تو وہ نہیں بتاتا کہ یہ کوئی چیز آئی بھی ہے یا نہیں آئی. مثلا من اس کے اوپر رکھ دیں، کئی من رکھ دیں، جو ٹن سے نیچے آئے تو وہ کانٹا نہیں بتاتا کہ یہ کوئی چیز اس پہ وزن ڈالا گیا یا نہیں ڈالا گیا. منڈی میں جائیں آپ، وہاں ترازو ہیں جو کلو کے لحاظ سے بنائے گئے ہیں، کہ کلو سے چھوٹی چیز پاؤ رکھیں وہ نہیں بتائے گا آپ کو، پاؤ کو دکھاتا ہی نہیں ہے، محسوس ہی نہیں کرتا، اس کے پوائنٹ حساس نہیں ہوتا اس پر. اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو مثلا پاؤ کے لیے، چھٹانگ کے لیے بنائی گئی ہیں، اس سے چھوٹا وزن ہو وہ نہیں تول سکتا وہ ترازو. لیکن آپ سنیارے کے پاس جائیں اگر، اس کے پاس بہت ہی ظریف ترازو ہوتا ہے جو رتی ماسا تولا اس کو تول لیتا ہے. منڈی میں یا سٹور میں جو ترازو پڑا ہوا ہے وہ رتی کو نہیں تولتا، لیکن سنیارے کا ترازو تول لیتا ہے. قیامت میں جو ترازو ہوگا وہ کتنی چھوٹی چیز، چھوٹے وزن کو تول سکے گا. قرآن کا فرمان ہے کہ وہ عمل جو قیامت میں تولے گا وہ دانے کے برابر بھی ہوا تو بھی تولے گا،
اور دانا بھی خردل کا ہوا. خردل تو جانتے ہیں آپ, ماشاءاللہ قرآن خوان ہیں آپ. خردل رائی کو کہتے ہیں, رائی بھی نہیں معلوم. رائی استعمال ہوتا ہے نا اردو میں, رائی برابر, رائی کے برابر. رائی کس کو کہتے ہیں جی؟ سرسوں دیکھیے, سرسوں کھائی تو ہے, گندلیں کھاتے رہے ہیں, ساگ. آپ دانا بھی دیکھا ہے سرسوں کا؟ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا. وہ اخروٹ ہوتا ہے, اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آپ نہیں بتا سکتے, چونکہ آپ کی انگلی بڑی ہے اور جس کو بتا رہے ہیں وہ بہت چھوٹا ہے. یہ سائز سرسوں کے دانے کا نہیں ہے, اس میں تو بہت سارے سرسوں کے دانے, 100 دانے آ جاتے ہیں. سرسوں کے دانے سے چھوٹی چیز دانا ہے خشخاش کا, اس کو کہتے ہیں رائی. جو ایک دانہ اٹھا کے انسان 2 انگلیوں میں نہیں پکڑ سکتا, اتنا چھوٹا ہے. چونکہ ہماری انگلیوں کا بھی سائز اتنا ہے کہ خاص مقدار سائز کی چیز اٹھا سکتی ہیں, اس سے چھوٹی اگر ہو تو انگلیوں میں نہیں آتی ہے. رائی انگلی سے نہیں اٹھا سکتے ہم. عموماً آپ نے یہ دیکھا ہوگا, خواتین جو کڑھائی کے کام کرتی تھیں پہلے زمانے میں, آج کل تو ریڈی میڈ خریدتی ہیں سارے, پہلے خود گھروں میں بڑی عورتیں چھوٹی عورتوں کو, بیٹیوں کو, بہو کو سکھاتی تھیں. تو چھوٹے چھوٹے جو پرونی کی چیزیں ہوتی ہیں, موتی یا اس طرح کی چیزیں, انہیں وہ اٹھانے کے لیے بہت تدبیر استعمال کرتی تھیں. پہلے وہ اپنی یہ جو پورا ہے انگلی کا سرا, اس کو تر کرتی تھیں تھوک سے لگا کر, پھر اس کو ٹچ کر کے تو وہ مقناطیسیت پیدا ہوتی تھی, چپک جاتا تھا. اگر یہ کام نہ کریں, یہ تدبیر نہ کریں, وہ اتنا باریک موتی ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آتا. یہ ظرافت تھی خواتین کی, کہ آج کل موبائل آ گئے ہیں تو خواتین موبائل میں لگی رہتی ہیں, بس یہ کام انہیں نہیں آتے ابھی. لیکن یہ کرتی تھیں, دیکھا ہوگا آپ نے, شاید یہ بزرگوں نے دیکھا ہوگا, بچوں نے اگر نہیں دیکھا. چونکہ آپ نے دیکھا ہے, جوانوں نے والدہ کو دیکھا ہے موبائل کے ساتھ دیکھا ہے. ابھی اماں جہاں ہوگی ساتھ موبائل پہ, اور رانگ نمبر پہ بات کر رہی ہوگی 1.5-2 گھنٹے. وہ چھوٹی چیز کو اٹھانے کے لیے تر کرتی تھیں, پورے کو تر کر کے پھر اسے چپکا کے اٹھا کے پھر اس میں سوئی میں پرو لیتی تھیں. چھوٹی چیز کو ناپنا سب سے مشکل کام ہے, چھوٹی چیز کا اندازہ لگانا مشکل ہے, چھوٹی چیز کا وزن نکالنا بہت مشکل ہے. خردل رائی کو کہتے ہیں, رائی کا دانہ سب سے چھوٹا, دانے جتنے بھی اللہ نے بنائے ہیں سب سے چھوٹا دانہ رائی کا دانہ ہے. رائی سے زیادہ چھوٹا اور کوئی دانہ نہیں ہے. رائی کا دانہ بھی اگر توڑا جائے, توڑ کر اس کے حصے کیے جائیں اور مسکال بنایا جائے. مسکال وہ دانہ ہے یا دانہ وہ مقدار ہے جو صرف آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, اسے اٹھا بھی نہیں سکتے. مسکال. حبہ بھی خردل کا, رائی کا دانہ, اور رائی کا دانہ بھی مسکال برابر. اتنا چھوٹا عمل اگر ہوا آپ کا, اس دنیا میں کیا ہے آپ نے, چھوٹا سا عمل, رائی برابر عمل کیا ہے آپ نے, دانہ برابر عمل کیا ہے. وہ دانہ بھی رائی کا دانہ تھا, اور اس رائی کے دانے کے اندر بھی مسکال برابر عمل کیا ہے آپ نے. 3 مبالغے عمل کے چھوٹے ہونے کے لیے, کہ اتنا چھوٹا عمل بھی اگر آپ نے کیا ہے, قیامت کے ترازو میں یہ بھی تولا جائے گا. وہ ترازو بتا دے گا وہی یہ آپ کا عمل ہے, اچھا ہے تو بھی, برا ہے تو بھی. اگر ذرا برابر برائی کی ہے, اتنی رائی کے دانے کے مسکال برابر اگر آپ نے برائی کی ہے, قیامت کا ترازو بتا دے گا کہ بد عملی ہے, عمل بد ہے. اور اگر رائی کے دانے برابر
نیک عمل و خیر عمل کیا ہے وہ بھی بتا دے گا وہ ترازو، اتنا دقیق ترازو ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ہم وہ خردل برابر و رائی کے دانے برابر جو عمل ہے وہ بھی لے آئیں گے۔ وَقَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہمارے لیے کافی ہے حساب گر ہونا، حساب رس ہونا، صاحب حساب ہونا۔ اللہ کا فرمان ہے ہمارے لیے کافی ہے، ہم صاحب حساب ہیں اور یہ کافی ہے۔ حساب خدا میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ خوب، اب اگر گرفت اتنی دقیق ہے کہ خردل و رائی برابر عمل بھی چیک ہوگا، تولا جائے گا، اس ترازو پہ پرکھا جائے گا اچھا اور برا، پھر تو مشکل ہے بہت، پھر تو بہت زیادہ دقت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیسے ہوگا یہ ممکن؟ یہ چند چیزوں سے ممکن ہوگا۔ ایک، اس طرح سے ممکن ہے کہ آپ کے پاس فرقان ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو اچھے برے میں تمیز دے سکے آپ کو، آپ کے پاس ایسی کسوٹی ہو جو بتائے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، کھرا کیا ہے۔ یہ کسوٹی ضروری ہے۔ وہی جیسے کسوٹی کہتے ہیں آپ، ٹیچر، پرائیویٹ اسکولوں کے ٹیچر جب اردو پڑھاتے ہیں، انگلش میڈیم والے کسوٹی کو کسوٹی پڑھاتے ہیں، چونکہ ان کا میڈیم ہی یہی ہے، اردو نہیں ہے ان کے میڈیم میں۔ کسوٹی سنیارے کے پاس سونے کو پرکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اس کے اوپر وہ رگڑتا ہے، پتھر ہے کہہ لیں، اس کے اوپر سونا رگڑتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا اصلی ہے یا نقلی ہے، اسے کسوٹی کہتے ہیں۔ جو چیز فرق کرے، فرقان، جو چیز فرق کر کے دے ہمیں کھوٹے اور کھرے میں۔ مارکیٹ میں جعلی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اصلی بھی ہیں، اور جس ذریعے سے آپ پرکھ سکتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یہ جعلی ہے، اس کو فرقان کہتے ہیں، فرق کرنے والی شے۔ پس آپ کے پاس فرقان ہونا چاہیے۔ وَضِيَاءً، دوسرا یہ کہ روشنی بھی ہو۔ اگر کسوٹی ہو لیکن نور نہ ہو، روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو، سنیارا اندھیرے میں بیٹھ کے سارا سونا رگڑ کے پتھر پہ ختم کر دے، اسے پھر بھی معلوم نہیں ہوگا یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ کہاں پہ رگڑے؟ نور میں، روشنی میں، لائٹ ہو۔ وَذِكْرًا، اور تیسری چیز جو ضروری ہے آپ کے لیے وہ ہے ذکر، یاد، فکر، اصل معیار توجہ بھی ہو۔ ورنہ اگر انسان توجہ نہ کرے، مثلا سنیارا ہو، روشنی بھی ہو، کسوٹی بھی ہو، اور وہ اس پر رگڑ رہا ہے لیکن دیکھ ادھر رہا ہے، یا موبائل پہ گفتگو کر رہا ہے، جس طرح بعض ڈرائیونگ کرتے ہیں موبائل پہ گفتگو کرتے ہوئے پھر کسی کو ٹکر مار کے کہتے ہیں تقدیر ہی ایسے تھی۔ ظاہر موبائل، اگر ڈرائیونگ میں موبائل پر بات کریں گے تو تقدیر یہی ہوگی آپ کی۔ اگر بچ گئے ہیں تو یہ خوش قسمتی ہے آپ کی موبائل پر بات کرتے ہوئے۔ اگر توجہ نہ ہو، انسان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ مثلا نماز جمعہ میں آ جانا اور صرف بیٹھ جانا اس نیت کے ساتھ کہ اس مسجد میں کرنٹ ہے تقدس کا متبرک، اور جو ہی میں اندر داخل ہوتا ہوں وہ کرنٹ مجھے پورا گھیر لیتا ہے، اور جب اٹھ کے جاتا ہوں تو ایک مقدس کرنٹ کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، یا مجلس میں آنے سے کرنٹ ہوتا ہے نہ۔ عزیز من، ایسے جگہوں پر مثلا نماز جمعہ میں آئے ہیں تو توجہ ضروری ہے۔ توجہ رکعات عبادت میں، ذکر میں ضروری ہے اور خطبات میں ضروری ہے۔ توجہ ہوگی تو کچھ ملے گا، آپ کو حاصل ہوگا۔ صرف بیٹھے رہنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر صرف یہاں مسجد میں رہنے سے
کوئی چیز انسان کو حاصل ہو یا کسی کو حاصل ہو تو یہ پلر، 4 پلر ہیں، یہ سب سے بڑے جنتی ہوں گے. چونکہ ہم چلے جاتے ہیں، یہ نہیں جاتے، پھر بھی مسجد میں رہتے ہیں. کوئی بندہ بشر مسجد میں نہ ہو، پلر یہیں پہ ہوتے ہیں، لیکن ان پلر کو مسجد میں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سمن بکمن عمیون لا یفقہون لا یسمعون، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ توجہ ہے، نہ سمجھتے ہیں، چونکہ سرے سے جاندار نہیں ہیں، بے جان ہیں. توجہ کی ضرورت ہے. اور یہ 4 چیزیں قیامت کے منظر سے، اس ترازو سے جو گزرے گا کامیاب ہو کر، قرآن کہتا ہے وہ متقی ہے. صرف متقی اس ترازو سے پاس ہو کے گزر سکے گا کہ جہاں پر رائی کے دانے کو تقسیم کریں اور مسقال بنائیں اور مسقال برابر عمل وہاں تولا جائے گا، نیک اور بد، کون پاس ہو سکتا ہے وہاں پر؟ متقی. قرآن کا فرمان ہے فقط متقی جا سکتا ہے آگے. متقی قیامت میں جا کر تو متقی نہیں بنے گا، اس دنیا میں متقی بننا ہے اس نے. دنیا میں متقی بننے کے لیے اس کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ایک فرقان، دوسرا ضیاء روشنی، اور تیسرا توجہ ذکر یاد. قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کے لیے، ان کو باتقوا بنانے کے لیے موسیٰ و ہارون کو یہ تینوں چیزیں دیں. فرقان دیا تاکہ بنی اسرائیل فرق کر سکیں فرعونیت میں اور اللہ کے نظام میں، طاغوتیت میں اور اللہ کے نظام میں. ضیاء و روشنی، آگہی، شعور، یہ بھی ضروری ہے، چونکہ بے شعور قوم اگر موسیٰ کے ساتھ بھی آ جائے تو ہدایت نہیں پا سکتی. ضیاء بھی چاہیے اور توجہ بھی چاہیے، ذکر بھی چاہیے، ذکرہ بھی چاہیے. ہم نے موسیٰ و ہارون کو تینوں چیزیں دیں تاکہ لوگ باتقوا بنیں اور یہ باتقوا قیامت کے ترازو سے گزر سکیں، پاس ہو سکیں، کامیاب ہو سکیں. یہ قرآن فرما رہا ہے کہ تورات وہ فرقان ہے، ضیاء ہے، وہ نور ہے، وہ ذکر جو انسان کو باتقوا بناتا ہے. اللہ کی کتاب قرآن جو مہیمن ہے، وہ جامع تر از تورات ہے، اس کے اندر بھی یہ 3 صفات ہیں، فرقان ہے، ضیاء ہے، و ذکر ہے. باتقوا بننے کے لیے، متقی کے مقام تک پہنچنے کے لیے قرآن معیار ہے، وہ میزان. اگر زندگی میں آپ کا میزان قرآن ہو، قیامت میں اللہ کے میزان سے گزرنا آسان ہو جائے گا. کیوں؟ کہ وہاں خردل، ذرہ و حبہ و مسقال تک تولا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے. کیسے گزریں گے پھر ہم؟ چونکہ قرآن کے ساتھ زندگی بسر کی، باتقوا ہوئے، متقی کا عنوان و ٹائٹل لے کر قیامت میں جائیں گے اور متقی کے لیے وہاں سے گزرنا آسان ہوگا. ورنہ دوسرے مشکل میں پڑ جائیں گے، جو باتقوا نہیں ہیں، جو تقوی سے محروم ہیں، جو متقی کے مقام پر فائز نہیں ہیں، ان کے لیے قیامت کا مرحلہ طے کرنا بہت دشوار ہوگا. اور بنی اسرائیل کی طرح یہ خوش فہمیاں و غلط فہمیاں اپنے بارے میں کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تقوی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری پارٹی مضبوط ہے. قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ تلک امانیکم، یہ تمہارے اندازے ہیں، اور اندازے اللہ کے نظام کے بارے میں اکثر غلط ہی ہوتے ہیں. یہ تمہارے اندازے ہیں، ایسے نہیں ہونا. چونکہ قرآن نے جب صراحت سے کہہ دیا ہے کہ مسقال برابر، ذرہ برابر، خردل برابر، حبہ برابر عمل وہاں دکھایا جائے گا، حساب میں لایا جائے گا، تو پھر اپنے بے تکے اندازے مت لگاؤ اور قرآنی موازین کو قبول کر کر تقوی اختیار کرو، متقی بنو، تاکہ نہ دنیا میں تمہیں مشکل پیش آئے اور نہ ہی آخرت میں مشکل پیش آئے. کہ انشاءاللہ اللہ تعالی سب مومنین و سب مسلمین کو و ہم سب کو انشاءاللہ پروردگار مقام تقوی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین اللہم صل علی محمد والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وعلی ابن الحسین اللہم صل علی محمد والمحمد ومحمد ابن علی اللہم صل علی محمد وعلی محمد وجعفر ابن محمد اللہم صل علی محمد وموسیٰ ابن جعفر اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی ابن موسیٰ اللہم صل علی محمد وعلی محمد ومحمد ابن علی اللہم صل علی محمد وعلی ابن محمد اللہم صل علی محمد والحسن ابن علی اللہم صل علی محمد والحجت ابن الحسن القائم المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگانی خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں کہ راہ نجات فقط تقوی ہے. میزان الہی سے وہی گزر سکتا ہے جس نے موت سے پہلے اس زندگی کے اندر تقوی اختیار کیا ہے. تقوی کے منابع قرآن کریم ہیں و سنت رسول اللہ و اطرت رسول اللہ و ذریت رسول اللہ ہیں کہ جو منبع نورانی و پربرکت ہمیں میسر ہے. اور اسی تقوی کے منابع میں سے ایک عبادات الہی ہیں و ان عبادات میں سے ایک نماز جمعہ ہے کہ جس کا اہم فریضہ و واجب تقوی کی تبلیغ، تقوی کی ترویج، تقوی کا نظام، تقوی کی امت بنانا اور نظام الہی کو تقوی کی اساس پر قائم کرنا ہے. جیسا پہلے خطبے میں عرض کیا کہ تقوی کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر مواقع و وسائل فراہم فرمائے ہیں، ان میں سے ایک زمانہ ہے خاص تقوی کے لیے. قرآن کریم میں ماہ رمضان کو ماہ تقوی قرار دیا گیا ہے و روزہ کو، اور یہ ایام عشرہ ذی الحجہ، پہلے 10 دن ذی الحجۃ الحرام کے، یہ تقوی کے لیے بہت اہم فریضہ ہے، موقع ہے و فرصت ہے غنیمت جانے سے. ان ایام میں جو ایک واقعہ دردناک گزشتہ ہفتے پیش آیا ہے وہ مسجد الاقصیٰ پر، قبلہ اول مسلمین پر صہیونزم کا حملہ بے حرمتی و حتاکی مسجد الحرام کی ہے، اور اس سے بدتر
तमाम इस्लामी ममालिक की खामोशी और तमाशाई पन है। पूरा जहान इस्लाम, उलमा वग़ैरह, उलमा व हुकूमतें व हत्ता वो जमातें व तंजीमें जो अपने आप को हर इस्लामी अमल का ज़िम्मेदार व ठेकेदार समझती हैं, इतनी बड़ी बेहुरमती सारी दुनिया के सामने हत्ताकी की गई है और अपने सियासतों में और अपने कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन सह्यूनिज़्म को लगाम देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये बेहुरमती जो न पहली दफ़ा है और न आखिरी दफ़ा है, और वो भी मुक़द्दस तरीन मकाम की जो तमाम अदियान के लिए मुतबरक व मुक़द्दस है, सिर्फ़ इस्लाम के लिए नहीं बल्कि बैतुल मुक़द्दस व मस्जिदुल अक़सा व उसके इर्द गिर्द का जो इलाक़ा है, ख़िता है, ये सब अदियान के लिए मुक़द्दस है। मसीहियत के लिए भी, यहूदियत के लिए भी और इस्लाम के लिए, अदियान इब्राहीमी के लिए मुक़द्दस तरीन सरज़मीन है जिसकी इस तरह बेहुरमती की जा रही है। मुसलमानों की बेहिसी और मुसलमानों के अंदर तफ़रक़ा व निफाक उसने मौका दिया है सह्यूनिज़्म को कि वो अब किसी भी जारहियत से टलता नहीं है, झिझकता नहीं है, जो चाहता है कर गुज़रता है। और जैसे इंशाअल्लाह गुज़श्ता हफ्ते ही रहबर मुअज़्ज़म ने एक रद्द अमल के तौर पर एक बयान सह्यूनी वज़ीर आज़म के जवाब में बयान दिया, जो मुआहिदा हो रहा है अमेरिका और या शैतानी ताकतों में और ईरान के दरमियान पाबंदियों के लिहाज से और न्यूक्लियर मसले में, सह्यूनी वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया था कि 25 साल आइंदा ईरान के शर से हम महफूज रहेंगे। ये मुआहिदा ईरान को पाबंद करेगा, आइंदा 25 साल अमन से गुजरेंगे, फिर बाद में देख लेंगे। उसके जवाब में रहबर मुअज़्ज़म ने फरमाया कि खूब तुम 25 साल देख ही नहीं पाओगे, उससे पहले ही इंशाअल्लाह नाबूद हो जाओगे तुम। और दुआ व आरज़ू है इंशाअल्लाह कि खुदावंद तबारक व तआला इस जरसुमा फसाद व फितना को सफ़ाए हस्ती से महव फरमाए, मोमिनीन के हाथों, न कि ज़लज़ले और आंधी में, चूँकि वो चीज़ अजर रखती है जो मोमिनों के हाथों हो। जिसमें मोमिन दाखिल ना हो वो काम कोई सवाब अजर नहीं रखता। मोमिनीन के हाथों ये काम हो कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देगा और फ़लस्तीनियों के हाथों और दुनिया इस्लाम के हाथों इंशाअल्लाह ये जरसुमा फसाद बहुत जल्द इंशाअल्लाह नाबूद होगा। अहम तरीन मुनासबत इस हफ्ते की व आने वाले अय्याम की ज़िलहज्जा में हज है। बहुत ही अहम फ़ुर्सत व इबादत, जामे तरीन इबादत व आली तरीन अमीक तरीन फ़लसफ़े के साथ हज बहुत अजीम इबादत है खुदावंद तबारक व तआला की जानिब से। लेकिन आगाही हज के मुताल्लिक बहुत कम है। सिर्फ़ एक पहलू हज का नुमायाँ है और वो सवाब का पहलू है। सिर्फ़ सवाब के लिए मोमिनीन इस कसरत के साथ जाते हैं हज में, ये सवाब का उसका पहलू है। इस वक्त मुंतज़मीन हज खुसूसन इस साल जो वाक़या हुआ, वहाँ ज़ायरीन बैतुल्ला एक बहुत बड़े खूनी हादसे का शिकार हो गए कि क्रेन मस्जिदुल हराम में जो तामीरात के लिए नस्ब था, उसके गिरने से सैकड़ों मोमिनीन व ज़ायरीन शहीद भी हो गए और बाज़ ज़ख्मी हैं। खुदावंद तआला उन्हें शफ़ाए कामिला अता फरमाए इंशाअल्लाह। बहुत दर्दनाक वाक़या था। इसके अंदर दर्दनाक पहलू और भी था, और वो ये कि ज़ाहिरन ये रोज़े जुम्मा को ही पेश आया था, 11 सितंबर को पेश आया था, और 11 सितंबर को मक्का में मस्जिदुल हराम में हादसा क्रेन के गिरने का पेश आना ये सादा व मामूली नहीं है, गैर मामूली था।
اگرچہ میڈیا نے اس کو، عرب اور غیر عرب میڈیا نے، شیطانی میڈیا نے اس کو کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کی. ابتدا میں انہوں نے کہا کہ یہ بادل تھے، آندھی تھی، جھکڑ تھا، طوفان تھا، تیز ہوائیں تھیں اور ان کی وجہ سے یہ کرین گر گیا. لیکن بعد میں خود ہی کہہ دیا کہ نہیں، طوفان کی وجہ سے نہیں گرا. اور حقیقت میں بھی یہی ہے کہ طوفان نہیں تھا، موسم ناگوار تھا لیکن طوفانی نہیں تھا. چونکہ اتنے کرین وہاں لگے ہوئے ہیں، حرم کے ارد گرد سینکڑوں کرین وہاں نصب ہیں. طوفان سے گرنا ہوتا تو ایک کرین نہیں گرنا تھا، باقی بھی گر جاتے اگر طوفان اتنا شدید تھا. باہر کیف انہوں نے خود بتا دیا کہ نہیں تھا، طوفان نہیں تھا. طوفان کی وجہ سے باقاعدہ سعودی حکومت نے بھی کہہ دیا کہ طوفان کی وجہ سے یہ حادثہ نہیں ہوا، بلکہ غفلت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے. یہ بھی غلط بات ہے. ابتدا میں بی بی سی، سی این این اور باقی دنیا کے جتنے رپورٹرز ہیں انہوں نے طوفان کا حتیٰ درجہ بھی، اسپیڈ بھی بتائی. بعضوں نے کہا کہ 100 کلومیٹر کے اسپیڈ سے طوفان آیا ہوا تھا، جبکہ وہاں پر اس وقت جو ہوا چل رہی تھی، بارش تھی معمول کی، لیکن زائرین عام صحن میں عبادت کر رہے تھے. 100 کلومیٹر تیز ہوا جب چل رہی ہو پر ہاور تو اس میں پر سیکنڈ، تو اس میں ممکن نہیں ہے عبادت کرنا. وہاں پر ان کا کھڑا ہونا اڑا کے لے جاتی ہے انسانوں کو بھی. جو ہوا کرین اڑا سکتی ہے وہ حاجی کو نہیں اڑا سکتی وہاں سے. اور عموماً حاجی بھی بوڑھے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ناتوان لوگ ہوتے ہیں. یہ سارے کھڑے ہوئے عبادت کر رہے ہیں اور طوفان نے کرین گرا دیا. یہ ایک بےہودہ بات تھی جو انہوں نے گھڑی. پہلے چند دن تو یہ تبلیغ کرتے رہے کہ بہت بڑا طوفان آیا ہے. ناگوار موسم تھا لیکن طوفان نہیں تھا. ابھی انہوں نے بن لادن کمپنی کو، کنسٹرکشن کمپنی ہے جو حرم کی تعمیرات کا ٹھیکہ اس کے پاس ہے، سعودی عرب کی بہت بڑی کمپنی ہے بن لادن کمپنی. یہ بن لادن جو آپ کا مہمان رہا ہے یہ بھی اسی خاندان و کمپنی کا تھا. یہ بھی اسی کے بڑے نے، باپ نے یا چچا نے یا تایا نے یہ کمپنی بنائی تھی آل سعود کے ساتھ مل کر. اور اس وقت سعودیہ کی بڑی کمپنیوں میں سے، تیل کے اندر اور کنسٹرکشن میں بہت بڑی کمپنی ہے یہ. اس کو ذمہ دار قرار دے کر اور اسے بادشاہ نے بلیک لسٹ بھی قرار دیا ہے کہ یہ کمپنی بلیک لسٹ ہے، کہ حادثے کا سبب یہ کمپنی بنی ہے. کیسے بنی ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ انہوں نے کرین کو صحیح طریقے سے فکس نہیں کیا ہوا تھا، فٹنگ اس کی درست نہیں تھی. جو عالمی معیار ہیں، سٹینڈرڈ ہے کرین لگانے کا تعمیراتی، اس سٹینڈرڈ کے ساتھ انہوں نے کرین نصب نہیں کیا ہوا تھا وہاں پر. یہ ایک کرین، اس وجہ سے وہ ذمہ دار ہیں اس حادثے کا اور ان کی گردن میں ڈال دیا. لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ غفلت کا نتیجہ ہے، بلکہ کافی قرائن و شواہد موجود ہیں کہ یہ عمدی کارروائی تھی. 11 ستمبر کو 9/11 کو یہ کارروائی کعبہ میں 2001 کے ٹوئن ٹاور کے بعد یہ کارروائی، اس کارروائی میں بھی بن لادن کمپنی تھی، ملوث تھی، اور اس حادثے میں بھی بن لادن کمپنی ملوث تھی. انہوں نے کرین اسی طرح نصب کیا ہوا تھا جس طرح باقی ہیں، باقی ابھی بھی فٹ ہیں. انجینئرز جانتے ہیں کہ کس طرح سے کرین کیسے فکس کیا جائے، فٹ کیا جائے، اس کا جو بنیاد ہے کیسے بنائی جائے، اور اس کو کیسے، خصوصاً اس طرح سے ہیوی کرین جو ٹنوں سامان اٹھاتا ہے اور بڑا ہے سائز میں. باقی بھی نصب کیے گئے تھے، یہ بھی نصب کیا گیا تھا. لیکن اس دن اس کرین کے بعض بلٹس یا نٹس اس کو لوز کیا گیا تھا جان بوجھ کر. اور یہ کرین گرا بھی بہت ہی مرکزی نقطے پہ گرا ہے. باقی کرین ان کا جو بازو ہوتا ہے سامان اٹھانے والا لمبا، ایک تو اس کے اندر ورٹیکل ہوتا ہے کرین کا حصہ،
دوسرا ایک آگے ہاریزنٹل ہوتا ہے، افقی، جو سامان اٹھا کے پھر اس کو گھماتا ہے اور مطلوبہ جگہ پہنچاتا ہے۔ تمام کرین تصویروں میں اگر آپ دیکھیں، چونکہ قوانین ہیں، یہ عالمی قوانین ہیں کنسٹرکشن کے، اور خصوصاً وہاں جو کمپنیاں ہیں ان کے لیے لازمی ہے یہ ان کو مراعات کریں کہ کرین کبھی بھی جتنی رینج ہوتی ہے اس کے اوریزنٹل بازو کی جتنا بھی لمبا کرین ہو، مثلا فرض کر لیں کہ 100 فٹ 200 فٹ لمبا ہے اس کا بازو کرین کا جس نے سامان اٹھا کے گھمانا ہے، اتنی رینج میں نیچے پبلک کی رفت و آمد نہیں ہوتی، وہ پروہیبیٹڈ ایریا قرار دیا جاتا ہے، ممنوع علاقہ، اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے، ربن لگا دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا، اگرچہ کرین یہاں پر پکا سٹینڈرڈ کے مطابق ہی کیوں نہ لگایا گیا ہو، پھر بھی کرین کی رینج میں کوئی انسان نہیں آ سکتا، عام آدمی، صرف لیبر آ سکتے ہیں، انجینئرز آ سکتے ہیں، اور وہ بھی حفاظتی انتظامات کے ساتھ آ سکتے ہیں جس علاقے میں۔ اور وہاں حرم میں بھی جتنے کرین ہیں ان سب میں یہی ہوا ہے کہ وہاں جتنی کرین کی رینج ہے جہاں تک وہ گھوم سکتا ہے، جا سکتا ہے، اس ایریے کو بلاک کر کے اور ربن لگا کے وہاں بندے بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی نے بھی وہاں داخل نہیں ہونا اور نہیں ہونے دیتے۔ اس کرین کے لیے 2 کام ہوئے ہیں، ایک یہ کہ یہ کرین جس ایریے کے لیے نصب تھا اس ایریے میں گرا نہیں ہے، جس ایریے میں اس نے کنسٹرکشن کی رینج جو اس کے لیے تھی وہاں نہیں گرا، یہ کنسٹرکشن ایریا اور ہے، گرا کسی اور جگہ پر ہے۔ اور حتیٰ بعض ماہرین نے خوبصورت کام کیا ہے، اور وہ یہ کہ ہوا جو چل رہی تھی 20-22 کلومیٹر کی سپیڈ سے اس وقت ہوا چل رہی تھی، ہوا کا رخ بالکل الٹ سمت میں تھا، ہوا کسی اور سمت چل رہی تھی، کرین کسی اور سمت گرا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے ڈائریکشن ہوا کی جہت معلوم کر کے بتایا کہ ہوا اس سمت چل رہی ہے اور کرین جو ہے وہ کسی اور سمت میں گرا ہے۔ اول اپنی کنسٹرکشن رینج میں نہیں گرا، زائرین کے اوپر گرا ہے، زائرین جہاں پر تھے وہاں کنسٹرکشن نہیں الاؤ تھی، زائرین کو تو کنسٹرکشن ایریا میں نہیں جانے دیتے۔ دوسرا یہ کہ یہ کرین عمدی کارروائی کے تحت اس کو لوز کیا گیا، اس کا سسٹم، تاکہ یہ گھوم کے اور پبلک ایریے میں جہاں نہیں تھی اس کی کنسٹرکشن رینج وہاں پر جا کر اس کو گرایا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ یوں سمجھ لیں جیسے یہ بلڈنگ ہے، کنسٹرکشن اس طرف ہو رہی ہے تو یہ علاقہ کنسٹرکشن کا نہیں ہے، یہ فری علاقہ ہے، یہاں پبلک ہے، یہاں عوام ہیں عبادت کر رہے ہیں۔ کرین نے اس طرف کام کرنا ہے، یہ کرین یہاں نہیں گرا بلکہ اس سین میں گرا، آ کر اس طرف آ کر گرا جہاں زائرین تھے۔ باقاعدہ اس کو 9/11 کی مناسبت سے یہ کام کیا بن لادن کمپنی میں۔ اب کس نے کیا وہ نہیں بتاتے، کون اس میں ملوث تھا ذرا کبھی بھی نہیں بتائیں گے، یہ ان کے سیکرٹس میں سے ہیں، لیکن تشویش ہے ان کو کہ یہ کام ہوا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر بن لادن کمپنی پر پابندی لگا دی ہے، اور ان کو جیسے پاکستان میں لسٹ بناتے ہیں نا کہ ایگزٹ لسٹ بناتے ہیں کہ نہیں جا سکتے لوگ، کیا کہتے ہیں اس کو، ECL والے، ہاں ایسی کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا کہ یہ سعودی عرب سے باہر نہیں جا سکتے۔ یعنی اس واقعے کے اندر کچھ ایسے عوامل ہیں جن کے بھاگنے کا اندیشہ ہے، خدشہ ہے، ان کے کنٹرول کے لیے آخر میں رزلٹ معلوم ہے، آخر میں یہ کہہ دیں مشین کی خرابی تھی یا غفلت تھا یا کسی بنگالی بنگلہ دیشی کے گردن میں ڈال دیں گے، چونکہ عموماً لیبر کے طور پر وہاں یہی لوگ کام کرتے ہیں، ان کی گردن میں ڈال دیں گے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ بہت ہی تلخ واقعہ ہوا۔
یہ کرین جو گرا ہے بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن اس سے بڑا حادثہ وہ کرین ہیں جو گرے نہیں ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، جس کی طرف کسی کی توجہ اور دھیان نہیں ہے۔ یہ کرین جو گرا ہے اس نے بلڈنگ تھوڑی سی توڑی ہے اور زائرین کو شہید کیا ہے، لیکن جو کرین کھڑے ہوئے ہیں اور جو کچھ بنا رہے ہیں حرم کے ارد گرد، انہوں نے کعبہ ویران کر دیا ہے، مسجد الحرام کو تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے مسجد الحرام کے گرد ایسے ٹاور بنا دیے ہیں جس میں کعبہ اب نظر نہیں آتا، کعبہ چھپا دیا ہے۔ ایسی بلڈنگز بنائی ہیں، مثلا بلند و بالا 700 میٹر بلند بلڈنگ، دنیا کی بلند ترین بلڈنگ کعبہ کے ساتھ جا کر بنائی ہے۔ ہوٹل بنائے ہیں، سپر سٹار ہوٹل، جن کے اندر ہر عیش و عیاشی کا، پوری دنیا میں اس طرح کے ہوٹل نہیں ہیں جیسے کعبہ کے ساتھ جوڑ کے بلند و بالا محل بنائے ہیں، کعبہ کے ساتھ بڑے بڑے ہوٹل، اور کعبہ کو صرف مسجد الحرام کو انکم کا و درآمد کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ حج کو ٹورزم میں بدل دیا ہے۔ ابھی آپ کے ملک میں بھی جتنے حاجی لے کے جاتے ہیں یہ ٹورسٹ کمپنیاں ہیں، اور جو جا رہا ہے حج پر اس کے ذہن میں ہے میں حج پہ جا رہا ہوں، ورنہ فارم میں لکھا ہوا ہے یہ ٹورسٹ ہے۔ ویزا ٹورزم کا ایشو ہوتا ہے، قوانین سارے ٹورزم کے ہیں۔ حاجی کو نیت کرا دیتے ہیں حج پہ جا رہے ہو، حج کو ٹورزم بنا کر، اور اس طرح کعبہ کو ایک تجارت کا مقام بنا دیا ہے، اور اس کے ارد گرد ایسے عمارتیں و ٹاور بنا کر کعبہ کی شخصیت، حیثیت، مقام، اہمیت اس کو دفن کر دیا ہے۔ ان ہوٹلوں اور ٹاورز کے اندر کعبہ دفن ہو گیا ہے۔ یہ ان کرینوں کا کام ہے جو کھڑے ہوئے ہیں، گرے نہیں ہیں۔ جو گرے ہیں زائرین کعبہ پر، اور جو کھڑے ہوئے ہیں وہ خود کعبہ کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن کسی کی توجہ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی میڈیا پہ اس پہ بات نہیں کرتا۔ بڑے بڑے جید علماء جو کھڑے ہو کے پانی پینے کو بدعت کہتے ہیں، لیکن کعبہ دفن ہو گیا ہے ہوٹلوں کے اندر، اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہتے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پر بات کریں گے، لیکن اتنا عظیم المیہ سب کی آنکھوں کے سامنے انجام پا رہا ہے، اور اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے۔ سب یہ کیا راز ہے؟ ہر ملک و مملکت و سلسلے کے خلاف میڈیا بولتا ہے سوائے آل سعود کے۔ پوری دنیا کا میڈیا ان کے متعلق کچھ بھی نہیں بتاتا، خبر نہیں دیتے، کوریج نہیں دیتے ان کو۔ اب راز البتہ آپ جانتے ہیں، معلوم ہے، جو پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ان کے پاس فضلہ ہے، اور فضلہ خوروں کو یہی چاہیے، وہ لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی ہر کارروائی وہاں دب جاتی ہے۔ ورنہ اس وقت صہیونزم قبلہ اول پر حملہ ور ہے، اور یہ خاندان قبلہ حاضر پر حملہ ور ہے، اس کو دفن کر دیا ہے۔ ہر دو باتیں بہت صدمے والی ہیں اور افسوسناک ہیں۔ ایام حج ہیں، وزائرین خداوند تبارک و تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، اور انہیں صحیح و سالم حج مقبول و اعمال مقبولہ کے ساتھ انشاءاللہ اپنے خاندانوں میں، گھروں میں واپس پلٹائے اللہ انشاءاللہ ان کو۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو و باقی مومنین کو بھی توفیق زیارت حج نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ حج بہت اہم عبادت ہے، روح عبادت ہے، حج کا گہرا فلسفہ ہے۔ اس بارے میں کچھ پہلے مطالب بیان ہوئے ہیں، بعض کتابی شکل میں آئے ہیں، بعض ابھی نہیں آئے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانا تھا کہ پوری دنیا پر امت اسلامی کے غلبے کے لیے ایک ابراہیمی حج کافی ہے، ایک ابراہیمی حج۔ تجارتی حج اگر ہزاروں بھی ہوں اور ہر سال ہوں،
ان کا فائدہ چائنا کو پہنچتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کو پہنچتا ہے، ٹرانسپورٹرز کو پہنچتا ہے، ہوٹل کی صنعت کو پہنچتا ہے، اور وہ کھربوں ڈالر کماتے ہیں اس 1 مہینے کے اندر یا 2 مہینوں کے اندر، حج کے کھربوں ڈالر کما کے پھر ساری عمر یورپ میں جا کر عیش کرتے ہیں۔ ایک سیزن ان کا لگتا ہے، یہ عام حاجی دیہات کا، گوجرانوالا کا، فلاں شہر کا اٹھ کے جاتا ہے اور کتنے لوگوں کے پیٹ بھر کے آتا ہے، کتنے سرمایہ داروں کے سال کا خرچہ ان کو دے کر آ جاتا ہے۔ روح حج کی طرف توجہ نہیں ہے، روح ابراہیمی حج۔ حج در حقیقت بنیادی فلسفہ حج کا جو نماز جمعہ سے جڑا ہوا ہے، بلکہ یوں کہ نماز جمعہ حج سے مربوط ہے، وہ جڑا ہوا ہے۔ حج کا بنیادی فلسفہ عالمی امت تشکیل دینا ہے، امت اسلامی، امت الہی، امت قرآنی، امت سازی کے لیے یہ عبادت مقرر کی گئی ہے۔ حج کی سرزمین انتخاب کی گئی ہے خالص، ایسی سرزمین جس میں کوئی کشش نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا ایک خوبصورت شعر ہے، نظم ہے، خدا اللہ کا فرمان فرشتوں کے نام، فرشتوں کو خدا نے فرمان دیا ہے، اٹھو میری امت کے غریبوں کو جگا دو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ ہے نا، یہ نظم پڑھی ہوئی ہے آپ نے؟ انگلش میڈیم میں کہاں پڑھی ہوگی آپ نے یہ نظم؟ وہاں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ اس نظم کے ذیل میں علامہ اقبال نے یہ خوبصورت شعر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فرشتوں کو، ناخوش و بیزار ہوں میں مرمر کے سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ یعنی اللہ کا فرمانا تھا کہ میں نے حرم بنایا تھا ایک بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے، اور اس کو سنگ مرمر سے اور ان تزئینات سے اور اے سیوں سے اور ہوٹلوں سے خراب کر دیا، ٹاور بنا کر میرا حرم خراب کر دیا۔ علامہ اقبال ترجمانی کر رہے ہیں اس الہام الہی کی کہ اللہ کا فرمان ہے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں، ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میں ان ٹاوروں سے، ان ہوٹلوں سے بیزار ہوں جو میرے حرم میں بنا دیے ہیں، تم فرشتے اٹھو میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، ایک مٹی کا حرم الگ بناؤ۔ آپ توجہ کریں گے اللہ کی زمین وسیع ہے، اور خدا نے زمین ایسے معجزاتی طور پر بنائی ہے، بعض ایسے مناظر ہیں زمین کے اوپر اور جگہیں انسان کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آتا، وہ حسن، خوبصورتی، مناظر۔ پاکستان کے اندر ایسی زمینیں بہت ہیں، دنیا میں ایسی، یورپ کے اندر دوسری جگہوں پر سرسبز جگہیں، جھیلیں، بہت ہی گوارا موسم، 12 مہینے سال میں موسم معتدل رہتا ہے۔ اور ایسی مثلا سوئٹزرلینڈ خوب معروف ہے دنیا میں، اتنی خوبصورت اور اچھے موسم والی سرزمین، اگر کعبہ وہاں ہوتا عبادت کے لیے مومنین سوئٹزرلینڈ جاتے سارے، ہو سکتا تھا، اللہ کے علم میں تھا۔ سوئٹزرلینڈ خود اللہ ہی نے بنایا ہے، پیرس اللہ نے بنایا ہے، یورپ اللہ نے بنایا ہے، یہ شمالی علاقہ پاکستان کا سوات ویلی اللہ نے بنائی ہے، مری اللہ نے بنایا ہے، خوب یہاں پر بھی کعبہ ہو سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہو سکتا تھا کہ جو کسی ٹھنڈے مقام پر جا کر اور اچھے موسم میں جا کر کعبہ بناؤ، یہ نہیں ہوا، بلکہ حضرت ابراہیم جو بابل اور فلسطین کے درمیان تھے، یہ موجودہ شام، اردن اور عراق کا درمیانی علاقہ جو بہت ہی خوبصورت اور زرخیز علاقہ ہے، جس میں بڑے پھل اور اچھا موسم رہتا ہے، حضرت ابراہیم اس علاقے کے رہنے والے تھے، پیدائش حضرت ابراہیم کی اس علاقے میں ہوئی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کو اٹھایا اور سنگلاخ پہاڑوں میں جا کر فرمایا کہ وہاں گھر بناؤ میرا، وہاں پر کعبہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سرزمین میں کوئی کشش نہیں ہے، ذرا برابر کشش انسان کے لیے نہیں ہے، دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تفریح کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس میں، نہ پہاڑ ایسے ہیں جن سے لذت اٹھائیں، نہ دریا ہیں، نہ جھیلیں ہیں، نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ باغ ہے، نہ کچھ اگتا ہے، نہ کچھ برستا ہے، چٹیل پہاڑ، سنگلاخ، جلے ہوئے سیاہ، یہاں حرم بناؤ۔
کیوں؟ اس لیے کہ اگر مری میں حرم بنائیں تو یہ تو مری کی سیر کرتے رہیں گے وہاں پر، اللہ کی طرف توجہ نہیں کریں گے. جس مقصد کے لیے ان کو بلایا ہے وہ مقصد نہیں پورا کریں گے، اس کے لیے نہیں آئیں گے. یہ آپ اگر مثلا پروگرام رکھنا چاہتے ہیں، کوئی کامیاب پروگرام، کوئی قومی سطح کا کنونشن، تو آپ مری میں رکھ دیں اور لوگوں کو کال دیں، ساری دنیا آ جائے گی. کیوں؟ کہ کنونشن بہانہ ہے، مری کی سیر کریں گے وہاں پر، وہاں بیٹھیں گے، لفٹوں پہ بیٹھیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، رہیں گے، مری میں جانے کا ایک بہانہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین حرم کے لیے انتخاب کی ہے کہ جہاں زمینی کشش، جغرافیائی کشش اس زمین کے اندر نہیں ہے. یہاں آئیں، کسی اور طرف ان کی توجہ نہ جائے، فقط خدا کی طرف رہے توجہ ان کی. اس لیے اس سرزمین کا انتخاب کیا ہے. اس سرزمین کو تباہ کر دیا مرمر کے سلوں نے اور ٹاورز نے اور اس بلڈنگز نے. اور تعجب ہے کہ وہاں کے مفتیان جو بہت سخت ہیں، جو کسی چیز کو تحمل نہیں کرتے، ہر چیز بدعت ہے، ٹاور انہوں نے برداشت کیے ہوئے ہیں، ہر چیز برداشت کر رہے ہیں جو وہاں بن رہی ہے، لیکن دنیا اسلام میں باقی سب کو کافر سمجھتے ہیں. اس بارے میں کیوں نہیں اظہار نظر کرتے؟ حج اس لیے مقرر کیا گیا ہے، فریضہ حج، تاکہ امت بنائی جائے. تمام رنگ و نسل کے لوگ امتیاز رنگ و نسل مٹا کر، رنگ و بو مٹا کر، اپنی تہذیب و کلچر کو چھوڑ کر، اپنے معمولات زندگی کو چھوڑ کر سب آئیں، ایک ہو جائیں. وہ جو الگ الگ فرقے بنے ہوئے ہیں، وہ جو الگ الگ قومیں بنے ہوئے ہیں، جو الگ الگ قبیلے بنے ہوئے ہیں، جو الگ الگ پارٹیاں بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی انفرادی یا اجتماعی کوئی حیثیت بنائی ہوئی ہے، وہ سب آ کر یہاں ختم کر کے ایک رنگ، ایک لباس پہن کر یہاں پر ایک ہوں. یہ ریہرسل ہے، یہ مشق ہے، اس لیے تاکہ یہاں چند دن آ کر امت واحدہ ہونے کا مظاہرہ کریں اور پھر واپس اپنے وطن میں اور اپنے علاقے میں جا کر امت واحدہ بنیں. یہ رنگ و نسل و فرقہ اور یہ سارا کچھ ختم کریں. ابراہیم امام ہیں، اور امام کو، ابراہیم کو کہا گیا اذن فی الناس، اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کرو. امام، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں. اذن فی الناس، اے امام اب تو اعلان کر لوگوں میں. یاتونکا، لوگ آئیں گے تیری طرف، دور دراز سے آئیں گے، سواریوں پر آئیں گے، پیدل آئیں گے، ہر ممکنہ وسیلے سے اور طریقے سے آپ کی طرف آئیں گے اور آپ نے بلانا ہے. امام کی دعوت پر جو آئے گا، لنگر کھانے تو نہیں آیا، ہوٹلوں میں رہنے نہیں آیا. امام کی دعوت پر جو لبیک کہے گا وہی امت ہوگا اس امام کے لیے. امت طلب کی گئی ہے، امت بلائی جا رہی ہے، امت بننے کے لیے بلایا جا رہا ہے. امت بننے کے لیے اپنے امتیازات ختم کرو. یہ جو کچھ سلوا کے پہن کے آئے ہو، سب سلا ہوا لباس اتار دو اور 2 تولیے باندھ لو، 2 چادریں سفید باندھ لو، احرام، اور سب کے سب یک زبان پکارو لبیک اللہم لبیک، کہ خدایا تیری دعوت ہے، تیری طرف سے مقرر کردہ امام نے بلایا ہے، ابراہیم نے بلایا ہے، ہم ان کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے آ گئے ہیں. کعبۃ اللہ کا طواف کرو، مواقف پر قیام کرو، وقوف کرو، تاکہ وہ مقصد امت کا حاصل ہو جائے. تفریح کا حج نہ ہو، تجارت کا حج نہ ہو. یہ حج معنویت کا ہو، توحید کا حج ہو، امت سازی کا حج ہو، ابراہیمی حج ہو، تعصبات کا حج نہ ہو. مسلمان دوسرے مسلمان سے کوئی فرق نہ رکھے، کس خطے سے گیا ہے، کس پہچان کے. عالم گیا ہے وہ بھی یہی کام کرے، سرمایہ دار ہے وہ بھی یہی کام کرے، غریب و فقیر ہے وہ بھی یہی کام کرے. جو جس حیثیت سے گیا ہے اپنی حیثیت کو ختم کر کے الہی رنگ اپنا لے، وہاں پر الہی امت بنے. وہاں پر ایک خاص محدود علاقے میں جمعہ کا یہی فریضہ ہے، نماز جمعہ. روز جمعہ یعنی روز اجتماع، اجتماع ہے،
روز اجتماع مومنین کا، مسلمین کا، کس لیے؟ تاکہ امت بنے، امت واحدہ. یہی امت جو نماز جمعہ و جماعت میں علاقائی طور پر بنتی ہے، یہ یونٹ یوں نہ ہو کہ ان کے اندر علاقائیت کا رنگ غالب آ جائے، یہ جمعہ اور وہ جمعہ، یہ سب مل کر سال میں ایک دفعہ بیت اللہ میں جائیں تاکہ علاقائیت کا رنگ ختم کر کے ایک امت واحدہ پوری زمین پر بن جائیں. اور اس حج کی انتظار ہے ابھی، وہ حج امت ساز، ابراہیمی حج. حج 3 ہستیوں کا نقش قدم ہے، 3 ہستیوں کا نقش قدم حج ہے. اور یہ نقش قدم اگر آپ، چونکہ روایت میں ہے کہ نماز جمعہ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ صلاۃ الجمعہ حج و فقراء امتی، میری امت کے فقیروں کا حج نماز جمعہ ہے. جو صاحبان توفیق ہے وہ وہاں جا کر وہی کام کریں گے جو فقراء یہیں بیٹھ کر کر لیں گے. 3 ہستیوں کا نقش قدم اگر آپ اپنے شہر میں اپنا لیں، آپ کا شمار حاجیوں میں ہوگا، آپ کا شمار حاجیوں میں ہوگا. چونکہ بہت سارے اعمال کا میزان حج ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کام کرو، یہ نیکی کرو، اتنے حج کا ثواب ملے گا، یہ حرکت کرو، یہ فریضہ انجام دو، اتنے حج کا ثواب ملے گا. حج ثواب کا پیمانہ ہے. آپ اگر یہ نقش قدم اپنی زندگی میں یہیں پہ اپنا لیں، اسی دنیا میں اپنا لیں، کعبہ مکہ اگر توفیق نہیں، یہیں پر اپنے شہر میں، پاکستان میں ہر پاکستانی اگر یہ نقش قدم 3 اپنا لے، ایک ابراہیمی، دوسرا اسماعیلی اور تیسرا ہاجری، یہ 3 اگر کردار اپنا لیں آپ کی ساری عمر کا ثواب اجر حج ہے آپ کا. آپ کو ہزارہا و صدہا ہزار حج کا ثواب نصیب ہو گیا، کیونکہ آپ اپنے گھر میں، اپنے شہر میں ابراہیمی نقش قدم پر چلتے ہیں. ان سیرت تشریح کی ضرورت ہے. حج پہ بلایا جاتا ہے، بلا کر کیا کریں؟ وہ ابھی تو ہوٹل بن گئے ہیں، بہت کچھ بن گیا ہے، لیکن جو اللہ نے منتخب کی تھی اور جو رسول اللہ نے دعوت دی تھی حضرت ابراہیم نے، وہ خالص زمین تھی، بکر زمین تھی، ایسی زمین جس پہ بشر نے کچھ نہیں بنانا، اسی طرح رہنے دو اس کو، سنگلاخ سخت صحرا رہنے دو. چونکہ جس مقصد کے لیے بلایا وہ ہوٹلوں میں پورا نہیں ہوتا، صحرا میں پورا ہوتا ہے، وہ صحرائی شب و روز کے قیام میں پورا ہوتا ہے، وہ لگژری حج میں پورا نہیں ہوتا، وہ اے سی روم میں پورا نہیں ہوتا، وہ تپتے صحرا میں پورا ہوتا ہے وہ مقصد. وہ مقصد آپ یہاں بھی حاصل کر سکتے ہیں. ابراہیم قرآن میں بتایا گیا، ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم مشرک نہیں ہے. قرآن بار بار حضرت ابراہیم کی تعریف میں یہ فرما رہے کہ ابراہیم ما کان من المشرکین. یہ حضرت ابراہیم کا فرمانا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. یہ عہد ہے ابراہیم کا کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، سیدھا خدا کی طرف، اور خدا کے علاوہ ہر ایک سے اپنا رخ موڑ لیا ہے، اور میں مشرک نہیں ہوں. حتیٰ رخ کرنے میں بھی انسان مشرک ہو جاتا ہے. اگر خدا کی طرف بھی رخ ہو اور غیر خدا کی طرف بھی ہو، یہ بھی شرک ہے. ابراہیم فرماتے ہیں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، فاطر سماوات و ارض کی طرف میں نے اپنا وجہ کر لیا ہے، حنیفا مسلما، تسلیم حالتوں میں، تسلیم ہو کر، ہر چیز کو چھوڑ کر، حنیف ہر چیز سے آزاد ہو کر، چھوڑ کر میں نے فقط اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے. وما انا من المشرقین، اور میں مشرک نہیں ہوں. اسماعیل تسلیم. جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ حکم ہوا ہے تجھے قربان کروں، تو محبوب ہے، ابھی عید آئے گی، قربانی کریں گے، یہ نقش قدم و یادگار ہے باپ اور بیٹے کے لیے. یہ ایک علامتی قربانی ہے جو آپ حیوان ذبح کرتے ہیں. اس علامتی قربانی کے پیچھے ایک حقیقی عمل کی کہانی ہے، اس کی طرف دھیان رہے.
اسماعیل تسلیم ہے. جب حضرت ابراہیم نے کہا قربانی کے لیے تیار، بیٹے نے نہیں کہا کہ ابھی میری جوانی ہے، ابھی تو میں نے کھایا نہیں ہے، ابھی تو میں نے شادی نہیں کی، ابھی تو میں نے پڑھا نہیں ہے، ابھی تو یہ نہیں کیا، ابھی فلاں ہو گیا، استخارہ نکالتے ہیں نا. بیٹا باپ سے بھی زیادہ آمادہ تر. افعل ما تؤمر، اے بابا جو امر ہے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. اور سب سے بلندتر حج کا نقشہ دیکھا ہوا ہے کعبہ کا، اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ. جو گئے ہوئے انہیں معلوم ہے، تصویر سب نے دیکھی ہوئی ہے. حج مکعب ہے، 4 کونے ہیں، اور حج کے گرد جب طواف ہوتا ہے تو ایک طرف قوس بنی ہوئی ہے، نیم دائرہ بنا ہوا ہے نا حج کی تصویر میں، نیم دائرہ. طواف کرنے والوں کو حکم ہے کہ اس دائرے کے باہر سے گزریں. خب اول یہ دائرہ ہے کیا، اور کیوں طواف والا باقی سب جگہوں سے کعبہ کی دیوار سے گزرے، لیکن جب اس دائرے کے پاس پہنچتا ہے تو کعبہ کی دیوار کے ساتھ نہیں جا سکتا بلکہ باہر سے گزرے. اگر کعبہ کی دیوار سے گیا حج باطل ہے، طواف باطل ہے. باہر سے گزرو دائرے سے. اس دائرے میں کیا ہے؟ اس دائرے میں حضرت ہاجر کا مزار ہے، قبر ہاجر یہاں پر ہے، مادر اسماعیل. ایک بہت عظیم کردار. اسی طرح سائی میں صفا و مروہ کے درمیان 7 دفعہ حاجی آئے جائے. اب یہ کس کا نقش قدم ہے؟ یہ بھی ہاجر کا نقش قدم ہے کہ اللہ کے لیے جو قدم اٹھے خدا اسے مناسک حج میں تبدیل کر دیتا ہے. امت سازی کے لیے یہ 3 کردار ہیں، ہاجر، اسماعیل اور ابراہیم. یہ امت سازی کے 3 کردار ہیں، سبق ہیں، یہی پڑھنا ہے اور اپنانے ہیں. کردار ابراہیمی، محبوبوں کو قربان کرو اور تسلیم رہو خدا کے سامنے. اور کردار اسماعیلی، صابر رہو خدا کی راہ میں. اور ہاجر، آپ کو معلوم ہے یہ فرزند جو خدا نے حضرت ابراہیم کو عطا کیا، بعض روایات میں ہے کہ 82 سال کی عمر میں یہ بچہ ملا. 82 سال تک کوئی اولاد نہیں تھی. 82 سال بعد، جب عموماً اولاد کی عمر نہیں ہوتی، اور قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، جب بشارت دی تو زوجہ ابراہیم ہنسنے لگی کہ اب کدھر بیٹا ہوگا. 82 سال کے باپ سے بچہ پیدا ہوا، کتنی حسرت کا بیٹا ہوگا، کتنی آرزوؤں کا بچہ ہوگا. اور ایسے ماں باپ اس بچے سے تو جدا نہیں ہوتے جو اتنی آرزوؤں سے ملا ہو، اور اسی کو حکم دیا جائے اس کو قربان کرنا ہے. ماں تیار کر کے باپ کے حوالے کر دے اور باپ اس کو قربانگاہ میں لے جا کر لٹا کے خدا کے سامنے حاضر کر دے. یہی سکھانے کے لیے سب کو بلایا گیا ہے کہ آؤ اور یہی کام کرو. آ کر پھر واپس جا کر اپنے وطن میں یہ کردار بنا لو اپنا، ابراہیمی کردار، اسماعیلی و کردار ہاجر، تاکہ آبائی دلدل سے نکلو، تہذیب کی دلدل سے نکلو، خرافات کی دلدل سے نکلو، جس فساد میں مبتلا ہو اس سے نکلو. حج نجات امت سازی کے لیے ہے، نجات امت کے لیے ہے، نجات بشر کے لیے ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند حقیقی حج، روح حج کے ساتھ حج کرنے کی توفیق سب کو عنایت فرمائے انشاءاللہ. دعا گو ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. خدا بندہ بحق اسماء حسناء خود، بحق اولیاء، بحق شہداء، بحق اہل البیت، بحق رسول اللہ، بحق قرآن، پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ میں اتحاد و وحدت برقرار فرما، بیداری و شعور عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما،
रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी का साया दराज फरमा, इनकलाब इस्लामी को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा, इनकलाब इस्लामी को इनकलाब इमाम ज़मान से मुत्तसिल फरमा, ममलिकत पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इस मुल्क को अंदरूनी बिरूनी दुश्मनों के शर से महफूज फरमा, मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम फरमा, दहशत गर्दी, फ़िरका वारियत, फितना व फसाद और निफाक फैलाने वालों को निस्त व नाबूद फरमा, उनके बानियों, हामियों और साथियों को रुसवा फरमा। पैरवान अमीरुल मोमिनीन जहाँ कहीं भी हैं, बिलखुसूस सऊदी अरब में, यमन में, बहरीन में, इराक़ में, शाम में, लुबनान में व बिलख़ास पाकिस्तान में, परवरदिगारा सब के इज़्ज़त व माल व जान व नामूस की हिफाजत फरमा। अपने वली हक़ वलीउल्लाहिल आज़म अजलल्लाहु तआला फ़रज और शरीफ का जल्द अज़ जल्द ज़हूर फरमा। हमें हज़रत के आवान व अंसार में से होने की तौफ़ीक अता फरमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बहुत अहम है, खुसूसन जो हज पे मुशर्रफ हैं उनके लिए तो है, लेकिन जो नहीं है हज पे मुशर्रफ और अपने अपने औतान में, अपने वतन में, अपने घरों में, अपनी आबादियों और शहरों में मौजूद हैं इस वक्त, जैसे हम आप हैं, सब के लिए ये 10 दिन, ये अशरा पूरे साल में इंसान के लिए नुमायाँ व मुनफरिद अशरा है। तक़वा के लिए बहुत मुनासिब अय्याम ये हैं। ये अशराए मीक़ात कहलाया जाता है, अशराए मीक़ात खुदावंद तबारक व तआला है। क़ुरआन करीम ने जो किरदार ज़िक्र किए हैं, जिन हस्तियों का ज़िक्र किया है, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, उन सब को जो तौफ़ीक़ात नसीब हुई हैं वो इसी अशराए ज़िलहज्जा में नसीब हुई हैं। इन 10 दिनों में अशराए मेराज इंसान है, मीक़ात है वह मेराज। मीक़ात से मुराद ये है कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुलाया अपनी बारगाह में कि ए मूसा 30 रातों के लिए आ जाओ, मीक़ात रब पे आ जाओ। मीक़ात रब 30 रातें हैं, कौम को छोड़ो, ख़ानदान को छोड़ो, बीवी बच्चों को छोड़ो, अपने रोज़मर्रा के मामूलात को तर्क करो और ये 30 दिन व 30 शब आ जाओ हमारी बारगाह के अंदर। परवरदिगार के हुक्म के मुताबिक व वादा के मुताबिक उन्हीं अय्याम में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना, ये मीक़ात है। हज में भी मीक़ात है, वो ज़मीनी मीक़ात है, लेकिन अशराए ज़ुल्हज्जा ये ज़मानी मीक़ात है। ये वो अय्याम हैं जो खुदावंद तबारक व तआला ने इंसान की मेराज के लिए ज़िक्र किए हैं, यानी इंसान की मुलाकात अल्लाह के साथ, इंसान बारगाह खुदा में रहे इन अय्याम के अंदर। जो तौफ़ीक़ात दूसरे अय्याम में इंसान को नसीब नहीं होती, बिलखुसूस इन अय्याम में वो दर इंसान पर खुल जाते हैं। कुछ ज़ाहिरी आदाब हैं, किताबों के अंदर मौजूद हैं, उनसे सरोकार रखें, खुसूसन तुल्लाब अज़ीज़ के आदाब सना के नाम से जो ज़िंदगी है हर शोबे के अंदर, खा वो दीन का शोबा हो, समाज का शोबा हो, इबादत का शोबा हो, आम मुआशरत हो, मईशत हो, उसके उसूल हमने आबा से लिए हैं, खुद से लिए हैं, खुद बना लिए हैं। अल्लाह ने उसूल बनाए हैं, उन्हें हमने तबर्रुक के लिए रखा हुआ है कि जब भी आबाई ज़िंदगी में बरकत डालनी हो तो वो थोड़ा सा दीनी काम कर लें, लेकिन ज़िंदगी आबाई उसूलों के मुताबिक बसर कर रहे हैं। ये ज़िंदगी आबाई उसूलों के मुताबिक हमें वहाँ पहुँचाएगी जहाँ आबा पहुँचे हैं, वहाँ नहीं पहुँचाएगी जिसके लिए हमें पैदा किया गया है। क़ुरआन करीम में
خداवंद तबारक व तआला का फरमान है कि जब इन लोगों को कहा जाता है कि इलाही उसूलों की तरफ आओ, तआलौ इला मा अंज़लल्लाह, जो कुछ खुदा ने तुम्हारे लिए नाजिल किया है उसकी तरफ आओ, तो जवाब में ये कहते हैं कि हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, हमने अपने आबा से जो कुछ पाया है वो हमारे लिए काफ़ी है। माँ बाप ने जो बताया है, बाप दादा से जो हमने लिया है, साबका नस्लों से बुज़ुर्गों से जो कुछ हमने हासिल किया है वो हमारे लिए काफ़ी है, हस्बुना। और उसके बाद कुरान का फरमाना है कि ये कैसे काफ़ी है तुम्हारे लिए, अवलो कानू आबाहुकुम या आबाहुम ला याकिलून, अगर ये नादान थे आबा, तुम भी उन्हीं नादानों का रास्ता अपनाओगी, जबकि तुम्हारे सामने इलाही रास्ता मौजूद है, अंबिया का रास्ता मौजूद है, आइम्मा अतहार का रास्ता मौजूद है। आप उसे छोड़कर फिर भी आबा के तौर तरीक़ों पर पाबंद रहोगे। और ऐसा ही है, दीन होते हुए आबा की तहज़ीब के पाबंद हैं हम, कुरान होते हुए हम आबाई रस्म रवाज के पाबंद हैं। इसलिए ज़िंदगियों में तक़वा नहीं है, तक़वा को फ़कत तज़किरे के लिए रखा हुआ है। कहीं भी अगर टाइम पास करना हो या मसरूफ़ करना हो, मशगूल करना हो लोगों को, उस वक़्त तक़वा याद आ जाता है और तक़वा के चंद हवाले देकर हम अपने आप को बरी ज़िम्मा समझते हैं। तक़वा अमली ज़िंदगी के लिए है, तक़वा इल्मी बास नहीं है। अक्ल ज़ाइल हो जाए उसे कहते हैं बातक़वा है, अहमक है, बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ मुत्तकी नहीं होता। तक़वा की एक शर्त यह है कि इंसान अक्लमंद हो, बेवकूफ़ कभी मुत्तकी नहीं हो सकता, चूँकि पहला रुकन तक़वा का उसके अंदर नहीं है, अक्ल। अक्ल से मुराद किताबें पढ़ने वाली अक्ल नहीं है। दो अक्ल है इंसान के अंदर, एक अक्ल अल्लाह ने दी है दर्स पढ़ने के लिए और एक अक्ल दी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। ये किताबी अक्ल से इंसान सीख जाता है, इल्म हासिल करता है, इम्तहान पास करता है। इस अक्ल से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अच्छे नंबर लेता है, मदरसे में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बोर्ड टॉप करता है, लेकिन घरेलू मसाइल में फंसा होता है, उलझा होता है। रोज़मर्रा के मसाइल उससे हल नहीं होते। बाज़ औक़ात अनपढ़ लोग होते हैं, औरतें और मर्द पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई डिग्री नहीं है, अपना नाम भी नहीं लिख सकते, जिनको अंगूठा छाप लोग कहते हैं, लेकिन पूरे गाँव के मसाइल हल करते हैं, पूरी बरादरी के मसाइल वही अनपढ़ आदमी हल करता है। उसके अंदर इल्मी अक्ल नहीं है, लेकिन अमली अक्ल है। वो अक्ल है जिससे ज़िंदगी गुजारता है इंसान और ज़िंदगी की मुश्किलात हल करता है। तक़वा के लिए अक्ल की ज़रूरत है, बेवकूफ़ को मुत्तकी नहीं कहते। तक़वा के लिए अल्लाह ताला ने एहतमाम किया, इबादतें मुकर्रर की और उन इबादतों का समर तक़वा करार दिया। जैसे रोज़े की गरज़ व गायत व मकसद अल्लाह ताला ने तक़वा ज़िक्र किया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, रोज़ा रखो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, इसलिए कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि मुत्तकी बन जाओ। खुसूसन ये अय्याम जो इस वक्त गुज़र रहे हैं और मुयस्सर हैं आप सबको और हम सबको व तमाम मोमिनीन के लिए बहुत ही नादिर व गनीमत फ़ुर्सत है, और वो ये अय्याम ज़िलहज्जा हैं। माह ज़िलहज्जा माह हराम है, यानी हुर्मत वाला महीना है। 4 महीने हुर्मत वाले, उनमें से एक ज़िलहज्जतुल हराम है या ज़ुलहज्जतुल हराम है। ज़ुलहज्जा में बिलखुसूस अशराए अव्वल, पहले 10 दिन, ये अय्याम अहले तक़वा के लिए बहुत गनीमत अय्याम हैं। अशराए अव्वल ज़िलहज्जतुल हराम का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں۔ تقوی اختیار کریں، چونکہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی نجات کے لیے و انسان کے مقصد حیات تک پہنچنے کے لیے جو ذات و راحلہ و توشہ مقرر کیا ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کو قرآن کریم نے زاد زندگی و زاد حیات انسان مقرر کیا ہے۔ زاد اس سامان کو کہتے ہیں جو انسان کی بقا کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ سفر کے دوران ہر وہ چیز جس پر انسان کی بقا موقوف ہوتی ہے اسے زاد کہا جاتا ہے۔ چونکہ انسان مسافر الی اللہ ہے، وہ مہاجر الی اللہ ہے، مقصد حیات رکھتا ہے، اپنی زندگی کا ایک مقصود رکھتا ہے خلقت کا، اس سفر کو طے کرنے کے لیے اسے زاد و توشہ کی ضرورت ہے۔ وہ زاد تقوی ہے۔ تقوی سے مراد الہی طرز زندگی ہے، زندگی گزارنے کا انداز خدائی، ربانی و الہی ہو۔ اس وقت ہماری زندگیوں کا انداز آبائی ہے، رسوماتی ہے اور تہذیب علاقائی ہے۔ علاقائی تہذیب کے فرزند ہیں ہم۔ طرز زندگی ہمارا علاقائی رسم و رواج متعین کرتے ہیں، یا ہمارے آباء و اجداد و باپ دادا کی قائم کی ہوئی رسمیں، یہ ہمارا طرز زندگی حالت ہے، انداز ہے، طرز زندگی جو عملی زندگی کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ مثلا جب انسان لباس پہنے اس میں تقوی نظر آئے، انسان جب کھانا کھائے اس میں تقوی نظر آئے، جب تجارت کرے، کسب و کار کرے، تقوی نظر آئے، جو ذمہ داریاں انسان نبھاتا ہے اس میں تقوی نظر آئے، تعلیم و تعلم میں تقوی نظر آئے۔ ورنہ کتابوں میں تقوی ہو، زبانوں پہ تقوی ہو، ممبروں پہ تقوی کا ذکر ہو اور ہمارے وجود، ہماری زندگیاں تقوی سے خالی ہوں، تذکرہ تقوی کا فائدہ نہیں دیتا۔ جس طرح سلامتی، صحت و سلامتی کہاں ہونی چاہیے؟ صحت و سلامتی علمی بات نہیں ہے کہ صحت و سلامتی کے اوپر کتابیں لکھیں تو معاشرہ سالم ہو جاتا ہے یا انسان صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صحت آپ کے وجود کے اندر ہونی چاہیے، سلامتی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ ایسی زندگی بسر کریں کہ صحت مند زندگی ہو، سالم زندگی ہو۔ اسی طرح تقوی زندگی کا انداز نظر آئے، زندگی کے اندر اٹھنے بیٹھنے میں تقوی کی جھلک موجود ہو۔ البتہ تقوی کا صحیح معنی جیسے اشارہ کیا ہے کہ تقوی طرز زندگی کا نام ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنے ایک خطبے میں بیان فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں، یعنی انقلاب سے پہلے، ایران کی بات کرتے ہیں، انقلاب سے پہلے ایران میں بے وقوفی کو تقوی کہتے تھے لوگ۔ جو بے وقوف آدمی ہوتا تھا اسے کہتے تھے بہت متقی آدمی ہے۔ پاکستان میں ابھی تک، وہاں تو انقلاب آیا تو یہ معیار ختم ہو گیا کہ بے وقوف آدمی متقی نہیں ہوتا، بلکہ عقل مند ہوشیار آدمی متقی ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ابھی تک ایسا ہی ہے۔ پاکستان میں بے وقوف بلکہ جو بالکل ہی عقل سے گزرا ہوا ہو، دیوانہ، پاگل، وہ ولی اللہ کا کہلایا جاتا ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا اپنے معاشروں میں کہ جو بہت مقدس شخصیات ہستیاں ہوتی ہیں، یہ ننگے گندے آلودہ قسم کے لوگ جنہیں نہ طہارت کا علم ہے، نہ عمر بھر میں منہ دھویا ہے، نہ کسی اور چیز کی تہذیب و تمیز ہے، عقل بھی نہیں ہے، بالکل فاقد عقل ہے، اسی کے پاس جاتے ہیں التماس دعا کے لیے، اس سے بچوں کو شفا کے لیے ٹچ کرواتے ہیں، اس سے زندگی کی الجھنیں دور کرواتے ہیں کہ یہ ولی خدا ہے، یہ پیر ہے، یہ مقدس ہے، یہ پہنچا ہوا ہے، جس کی